تو اگر ہم پی ڈی ایفس کی بات کریں، آپ کی جو کتب ہیں کیا وہ پی ڈی ایف فارمیٹ میں اویلیبل ہیں پاکستان کے علاوہ؟ اگر کوئی لوگ ہیں جو بکس کو بائی نہیں کر سکتے، یہ بکس تو یہاں پہ پبلش ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو مارکیٹ میں مل بھی جاتی ہیں، تو پی ڈی ایفس کی فارمیٹ میں جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان کے لیے آپ کی بکس اویلیبل ہیں؟ زیادہ تر تو ہماری جو کتاب اس وقت کتاب سرائے پبلش کر رہا ہے اردو بازار سے، جمال الدین افغانی صاحب ہیں، تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اونر ہیں. اور اردو بازار میں غزنی اسٹریٹ معروف ہے، وہاں ان کا مکتبہ ہے، معروف مکتبہ ہے، تو اکثر کتابیں انہوں نے لاہور سے پبلش کی ہیں. باقی کراچی میں یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں فضلی سنس والوں کے پاس، کیونکہ ان کا ان کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن ہے. فکر غامدی بڑی مشہور آج کے دور میں جانی مانی شخصیت ہے. اس بک کو اگر سمرائز کرنا چاہیں اور اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ اور خود غامدی صاحب نے، بعض لوگوں نے مجھے بتایا، میں نے تو خود تو ویڈیو نہیں سنی، لیکن یہ ہے کہ کچھ اپنی ویڈیوز کے اندر سجیسٹ بھی کیا کہ جی آپ نے تنقید پڑھنی ہو تو حافظ زبیر صاحب کی تنقید جو میرے اوپر ہے وہ دیکھیں. بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی ان کی ذات کے اوپر یا ان کی ذات کے حوالے سے بات کیجیے. خالص ایک علمی گفتگو ہے بس. سے وہ ایک انتہا تھی نا تکفیر والی جو ریلیجس ایکسٹریمزم میں پیدا ہوئی، مذہب میں ایک انتہا، تو دوسرا یہ ہے کہ ایک لبرل طبقے میں جو ایک انتہا پیدا ہو جاتی ہے. تو تحریک تجدد اور متجددین بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے ہاں مصر کے اندر اور اسی طرح سے سب کانٹیننٹ کے اندر کچھ جو بڑے فگرز پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی، اور ماڈرنائز کرنے کی کوشش میں بہت سو نے اسلام کا حلیہ بھی بگاڑ دیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ فلاسفی کو یا ماڈرن سائنسز کو اسلام کے مطابق کرتے، انہوں نے اسلام کی خدمت اس میں سمجھی کہ اسلام کو اس کے مطابق کرتے. تو سر سید احمد خان جیسے ایک بڑا نام ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جب تفسیر لکھی تو جتنے بھی میریکلز تھے، معجزات تھے، اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ وہ سائنس کے مطابق ہو جائے. تو خیر اس قسم کی جو کاوشیں تھیں ان کا ایک ناقدانہ جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. بیسیکلی یہ بھی آرٹیکلز کی ایک سیریز تھی جو ماہنامہ میثاق میں پبلش ہوتی رہی، بعد میں اس کو ایک کتاب کی صورت میں پبلش کر دیا. کہ ایک اور بالکل بلکہ ٹائٹل بھی تقریباً سیم ہی ہے. ہاں تو لوگ اس کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. یہ مکالمات، اس میں اور اگر آپ اس کتاب میں فرق کریں کی ڈفرینس کیا ہوگا؟ دیکھیں مکالمہ جو ہے نا، یہ جیسے اخبار میں کالم ہوتا ہے نا، کالم کی ایک لینتھ ہوتی ہے، اس لینتھ کے کالم سے مکالمہ جو ہے ڈائلاگ ہے، بیسیکلی فکری کتاب ہے. اس لیے میں مدارس کے بچوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھیں، آپ کے بہت سے فکری زاویے جو ہے وہ کھلیں گے. مکالمات بیسیکلی 10 کتابچوں کا مجموعہ ہے. مختلف اوقات میں میں نے کتابچے لکھے، جیسے میریٹل لائف کے اوپر لکھا، ازدواجی زندگی کے اوپر، اسی طرح ڈپریشن کے اوپر ایک کتابچہ لکھا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو سیکشول ایشوز ہوتے ہیں، ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کتاب لکھی تھی. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. ریڈرز کے حوالے سے کچھ جو ہے آج کے ٹائم میں دیکھا جائے بک ریڈنگ کافی ایک آبسلیٹ چیز ہو چکی ہے. لوگ بہت کم ای بکس کو پڑھتے ہیں، یا پھر پڑھیں بھی تو ای بکس کی طرف ایک لوگوں کا زیادہ، کیونکہ اسکرین ایڈکشنز اس طرح کی چیزیں، تو وہ شاید بک کو کھولنا بھی اب مشکل ہو چکا ہے. تو ریڈرز کے حوالے سے آپ کیونکہ خود لکھتے رہے تو آپ ریڈر کے حوالے سے کوئی جو ہے آپ کی سجیشن؟ کچھ کتابیں میں سجیسٹ کر دیتا ہوں مختلف جو وہ ہیں اپنا فیلڈس کی، اگر کسی کو ذوق ہو تو اس کو پڑھے. جس کا مجھے فائدہ ہوا، ایک تو مجموعہ حسن عسکری. حسن عسکری بیسیکلی نقاد تھے، لٹریچر کرٹیسزم کے بندے تھے، تو ان کو ضرور پڑھیں. مجموعہ حسن عسکری کافی ضخیم کتاب ہے، اتنی موٹی، بلکہ خرید کے رکھ لیں ان کی جو کتاب. لٹریچر کے اندر ہی جو ہے وہ ایک اور جو ناول ہے خاص طور پہ میں نے دیکھا، اس کا پڑھنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا. بلکہ میرا ذہن تو یہ تھا کہ اس کو مدارس کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ ہم سب کوئی اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کتب کے مطالعے کا شوق رہتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کے زندگی کے اول وقت میں ہوتا ہے اور کچھ کے لیے زندگی کے آخر وقت میں، جب کہ ان کے پاس ٹائم کی فراوانی ہوتی ہے. آج ایسی ہی کچھ کتب ہمارے پاس یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہماری اس نشست کا مقصد ان کتب کے تحریری مقاصد کو جاننا رہے گا، اور اس سوال کا ان کے مصنف سے بہتر جواب کون دے سکتا ہے. تو آئیے ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ نے لکھنے کا جو سفر تھا، آپ کا ایک تحریری آغاز تھا، وہ کب شروع کیا، کس طرح سے اس کی شروعات ہوئی، اور
اس میں کیا اسٹرگلز آپ کو پیش آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لکھنے کا آغاز باقاعدہ طور پہ تو 2005 میں ہوا، کیونکہ دسمبر 2004 میں نے قرآن اکیڈمی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی علیہ الرحمہ ان کے ریسرچ سینٹر میں بطور ریسرچ ایسوسیٹ کے اپنی ایک نئی جاب کا آغاز کیا. اس سے پہلے مدرسہ وغیرہ میں تدریس وغیرہ چل رہی تھی، تو یہاں پہ قرآن اکیڈمی میں ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ ریسرچ کی ذمہ داری بھی تھی. تو ایز اے جاب ریسپانسبلٹی یہ میری ذمہ داری تھی کہ کچھ نہ کچھ لکھوں. اور دوسرا یہ کہ ان کے ہاں سے کچھ میگزینز بھی نکلتے تھے. ویکلی ندائے خلافت تھا، اور اسی طرح سے منتھلی میثاق تھا، پھر کوارٹرلی ان کے ہاں حکمت قرآن ایک ریسرچ جرنل نکلتا تھا. تو اس کے لیے مجھے پھر مضامین جو ہے وہ لکھنے پڑتے تھے. تو شروع میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جاب ریسپانسبلٹی کے طور پہ لکھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ رائٹر بننے کا کوئی خواب تھا، ڈریم تھا یا شوق تھا. لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جب بندہ ایک کام میں پڑتا ہے تو پھر اس کو وہ کام آ جاتا ہے تو وہ پھر اس کو انجوائے کرتا ہے. تو آہستہ آہستہ وہ پھر ریسرچ یا لکھنا لکھانا ایک آپ کہہ لیں انجوائمنٹ بن گئی. تو یہ اس طرح سے آغاز ہوا، مطلب آپ کہہ لیں یعنی کہ یہ ایک ذمہ داری سے شوق کی ایک ٹرانزیشن آپ کی زندگی میں کہہ سکتے ہیں، بالکل کہہ سکتے ہیں، ایسا ہی ہے. اور پہلی کتب آپ نے جو پہلی کتاب لکھی وہ کب شائع ہوئی، اور اس کے لیے کوئی آپ کو موٹیویٹ کرنے والے کو اساتذہ تھے یا پھر خود سے شوق پیدا ہوا اس کو لکھنے کا؟ کیونکہ آپ پہلے تحریریں لکھ رہے تھے یا ایک جاب رسپانسبلٹی کے طور پہ اس کو سر انجام دے رہے تھے، تو کب خود اپنے لیے ایک کتاب لکھنا اور اس کا شوق کب پیدا ہوا یا کسی نے موٹیویٹ کیا؟ دیکھیں کتابیں تو نہیں، شروع میں تو میں نے آرٹیکلس لکھنا شروع کیے، اور کوئی تقریباً آرٹیکلس جو میں نے ریکارڈ رکھا آج سے چند سال پہلے تک تو 200+ تھے، جو مختلف میگزینز میں پبلش ہوتے رہے، یہاں سے بھی انڈیا سے بھی. کچھ میگزینز کو تو میں خود بھیجتا تھا، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں میثاق، حکمت قرآن، یا محدث مجلہ ہے ہمارے یہاں 99 جو اسلامک ریسرچ کونسل سے نکلتا ہے، یا پھر اشریہ ہے گجرانوالہ سے نکلتا ہے، یا ماہنامہ ہے میرے خیال میں الحلار ماہنامہ ہے، وہ ملتان سے نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ اشراق والے غامدی صاحب یہ بھی خود سے پبلش کر دیتے تھے. اس کے علاوہ کچھ اور ریسرچ جرنلز بھی تھے جو وقتاً فوقتاً آرٹیکلز جو ہے وہ پبلش کرتے رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کچھ آرٹیکل ایسے تھے جو سیریز کی صورت میں پبلش ہونا شروع ہوئی ہے، جیسے چہرے کا پردہ. چہرے کا پردہ جو ہے اس کے اوپر غامدی صاحب کے حلقے سے پروفیسر خورشید صاحب تھے جو ان کے ہاں اشراق میں مضامین لکھ رہے تھے. تو بیسیکلی انہوں نے ایک مضمون لکھا جو اشراق میں پبلش ہوا. تو اس میں ان کا تھیم یا آئیڈیا یہ تھا کہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ ایک بدعت ہے، فیس کورنگ، جو ہمارے ہاں برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ رائج ہوئی اور پھر اسلام میں داخل ہوئی. مطلب یہ انوویشن ہے، دین اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اچھا، اس سے پہلے اگر 2 آراء تھیں تو یہ تھی کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، یعنی فرض ہے، اوبلیگیٹری ہے، مینڈیٹری ہے، یا پھر مستحب ہے، مطلب سنت ہے، ریکمینڈڈ ہے، لازم نہیں. یہ ایک ڈیبیٹ تو ہمیں علمی حلقوں میں ملتی تھی، لیکن یہ بالکل ایک نئی بات تھی کہ جی یہ جو ہے نا وہ برصغیر پاک و ہند میں مغلوں نے جو ہے وہ حرم علیحدہ کر لیے عورتوں کو، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے تو یہ سب اکٹھا ہی چل رہا تھا، مخلوط معاشرت تھی اور کوئی فیس کورنگ وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس کے رسپانس پہ پھر میں نے لکھا، انہوں نے پھر جواب دیا، پھر میں نے لکھا. تو ان کے ہاں وہ اشراق میں پبلش ہوتا تھا، تو ہمارے ہاں یہ یہاں پر حکمت قرآن میں پبلش ہوتا تھا. تو وہ جب آرٹیکلس مطلب 7-8 قسطیں اس کی ہو جاتی ہیں تو وہ اس کے بعد پھر مجھے خیال آیا کہ اس کو میں کتابی صورت میں پبلش کر دوں. تو پھر اس پہ مزید محنت کر کے میں نے اسے ایک کتاب کی صورت دی، اور اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے پھر ان کے بیٹے عاقب سعید صاحب وہ بھی امیر تنظیم تھے اس وقت، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر مقدمہ اور پریفیس بھی لکھا. پھر وہ کتاب پبلش بھی ہوئی، یہاں سے بھی پبلش ہوئی، اس کا تقریباً کوئی 3را ایڈیشن پبلش ہو چکا ہے. اور ایک مرتبہ بلکہ مجھے ایک فون آیا، کافی پرانی بات ہے کہ میں افغانستان سے بات کر رہا ہوں، اور آپ کی یہ جو کتاب ہے چہرے کا پردہ مجھے کہیں سے ملی، تو میں نے اس کا جو ہے وہ پشتو کے اندر ترجمہ کیا، تو ہم اس کو افغانستان سے پبلش کر رہے ہیں. تو اس پہ نمبر لکھا تھا، تو میں نے کہا ذرا ویریفائی کر لوں آپ کا ہی نمبر ہے. پھر اس کے بعد اس نے فون بند کر دیا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نالج جو ہے، وہ جو ریسرچ ہے، وہ کافی جگہوں سے ریپروڈیوس ہوتی رہی. کبھی پتہ چل جاتا ہے، کبھی انسان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ ہے پہلی کتاب آپ کہہ سکتے ہیں باقاعدہ، وہ تو یہی تھی چہرے کا پردہ، جو ریسرچ بک تھی. اس سے پہلے کچھ تھا، وہ ٹرانسلیشن تھی. جیسے مثال کے طور پہ ایک میں نے چھوٹا سا کتابچہ تھا زوجین کے حقوق پہ، میاں بیوی کی رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہے، عربی میں تھا. میں نے اس کا ترجمہ کیا، وہ پبلش ہوا، غالباً میثاق میں پبلش ہوا تھا. تو وہ انڈیا میں، وہ میثاق جاتا تھا انڈیا میں، تو وہاں کسی صاحب کو وہ اچھا لگا. وہ کافی پریکٹیکل بھی تھا. تو ویسے بھی میاں بیوی کے جھگڑے کافی ہوتے ہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کی بیٹی کی شادی تھی، تو انہوں نے وہ پھر پبلش کروایا اردو میں اور ہندی میں، اور مفت میں تقسیم کیا، اور ہمیں بھی کاپیاں بھیجی. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان آفیشیلی تو وہ ایک پہلی کتاب تھی یا کتابچہ تھا جو پبلش ہوا، جس کا مجھے پتہ بھی نہیں اگلے نے، اور اس کو پبلش کر کے ہمیں بھیجا. تو بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں بہرحال لوگ اس کو مفت میں بانٹ رہے ہیں. لیکن آفیشیلی تو باقاعدہ ریسرچ بک یہ تھی چہرے کا پردہ جو ہے. جی پہلی کتاب بڑی ڈیبیٹیبل ٹاپک پہ رہی آپ کی، اور یہ سلسلہ جب یہاں سے شروع ہوا، اور ظاہری بات ہے بندے کو انکریج، کوئی بھی چیز بندہ نہیں شروع کرتا تو اس کو انکریجمنٹ چاہیے ہوتی ہے، وہ ہیزیٹنٹ رہتا ہے. تو اس میں کچھ اساتذہ کا بھی آپ کے ہاتھ رہا، انہوں نے آپ کو انکریج کیا یا کوئی گائیڈ لائنز آپ کو دی؟ دیکھیں اساتذہ میں تو یہ ہے کہ ریسرچ سینٹر کے اس وقت جو انچارج تھے قرآن اکیڈمی ریسرچ سینٹر کے، ڈاکٹر صاحب کے جو تیسرے نمبر کے بیٹے ہیں عاطف وحید، تو وہ انکریج بھی کرتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ 1 سال تک یا 1.5-2 سال تک انہوں نے میری جو تحریریں تھیں ان کے اوپر قلم بھی چلایا، مطلب اس کو ریویو کرتے تھے اور اس کی تصحیح بھی کرتے تھے، جو ایک ایڈیٹر کا کام ہوتا ہے. تو ان کی سرپرستی میں اس وقت حکمت قرآن بھی پبلش ہو رہا تھا. تو مطلب کافی زیادہ انہوں نے گائیڈ کیا کہ یہ جملہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے ہونا چاہیے، یہ الفاظ ہمیں اس طرح سے نہیں استعمال کرنے چاہیے. چونکہ میں مدرسے کے بیک گراؤنڈ سے تھا، اور مدرسے کے بیک گراؤنڈ میں ایک سختی ہوتی ہے مطلب بات کرتے ہوئے. تو انہوں نے خاص طور پہ وہ جو ایک سختی کا عنصر ہوتا تھا الفاظ کے اندر، تو وہ اس کو ڈائلیوٹ کرتے تھے، کم کرتے تھے، یعنی ایک دعوتی یا نرم لب و لہجہ جو ہے وہ بناتے تھے. دوسرے ہمارے جو سسر صاحب ہیں فادن اللہ مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب، بہت بڑے عالم دین ہیں. تو ماشاءاللہ سے ان کی کافی کنٹریبیوشن ہے. جو لوگ بھی علم دین سے وابستہ ہیں وہ ان کو جانتے ہیں. اولین سٹوڈنٹس میں سے ہیں مدینہ یونیورسٹی کے یہ علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب، اور جو مفتی جماعت ہیں جماعت اہل حدیث کے ثناء اللہ مدنی صاحب، یہ اولین لوگوں میں سے تھے جو یہاں سے پاکستان سے پڑھنے کے لیے مدینہ یونیورسٹی گئے تھے. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جو یہاں سے پڑھا کے گئے تھے، بلکہ بتاتے تھے کہ ہم اساتذہ کے ساتھ ڈسکشنز کرتے تھے تو اساتذہ ہمیں بڑے اپریشیٹ کرتے تھے. کیا مطلب پڑھنے کا ماحول جو ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ وہ تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا ماحول بھی تھا، کیونکہ یہ سارے لوگ اس وقت بڑی عمر میں یہاں سے وہاں جاتے تھے، ایک انٹریکشن ان کا ہوتا تھا. خیر بہرحال تو انہوں نے، وہ چونکہ 40 سال سے محدث، ان کے یہاں سے ایک ریسرچ میگزین بھی نکل رہا تھا، بلکہ اس کی بھی تاریخ پرانی ہے. یہ پہلے وہاں سے ہندوستان سے نکلتا تھا، پھر جب پارٹیشن ہو گئی تو پھر یہاں سے نکلنا شروع ہوا. تو ابھی وہاں سے بھی ایک نکلتا ہے محدث، وہ علیحدہ ہے. تو وہ پھر بہت زیادہ قلم چلاتے تھے، چونکہ میرے پھر جو ریسرچ آرٹیکلز تھے وہ پھر میں صرف میثاق میں نہیں بھیجتا تھا، بلکہ وہ محدث میں بھی بھیجتا تھا، ماہنامہ شریعہ کو بھی بھیج دیتا تھا. اسی طرح سے اور بھی میگزین کچھ خود بھی پبلش کرتے تھے، ماہنامہ الاحرار جو ملتان سے شائع ہوتا تھا، یا پھر یہ اشراق جو پبلش ہوتا ہے یہاں سے غامدی صاحب کے یہاں سے، تو یہ خود بھی. تو وہ مولانا نے جو ہے، وہ ہمارے فادر اللہ نے، انہوں نے بہت زیادہ محنت کی، کیونکہ وہ بہت ڈیپلی جاتے تھے چیزوں کے اندر، وہ ایک ایک لفظ کے اوپر بہت بحث اور ڈسکشن کرتے تھے. تو جتنا ہم لکھتے نہیں تھے اس سے زیادہ اس کے اوپر نوٹس لگا دیتے تھے. تو یہ تھا، تو اس سے بڑی تربیت ہوئی، مطلب بڑی گائیڈنس ملی کہ لکھنے میں جو ہے وہ ہمیں بہت محتاط ہونا چاہیے. ابھی بھی بلکہ فیس بک کے اوپر میں جب تحریر لکھتا ہوں، شاید عام لوگوں کو تو معلوم نہ ہو، لیکن میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ اس کو ایڈٹ کرتا ہوں، ایون کہ بعد میں بھی ایڈٹ کرتا رہتا ہوں. پھر جب بعد میں اس کو کتابی صورت دیتا ہوں تو پھر بھی ایڈٹ کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایڈیٹنگ کے ساتھ ہی آپ کے اندر پختگی آتی ہے. ایک دفعہ لکھ کے اب آپ کہیں کہ جی نہیں بس یہ فائنل ہے، تو اس بندے میں پختگی نہیں آ سکتی.
یہ تو وہ لوگ تھے جو ایک موٹیویشنل فیکٹر ہے یا انکریجرز ہے. جب انسان کام کی شروعات کرتا ہے تو اس کے اپنے بھی جو افکار ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی اساتذہ سے یا کسی ایسی جگہ سے جن کو وہ خود پسند کرتا ہے یا پڑھتا ہے اس کے مطالعے میں رہتی ہے اس سے تشکیل پاتے ہیں. تو کوئی اس طرح کے اساتذہ ہوں یا ایسے کتب جن سے آپ کے اپنے افکار جو ہے وہ. دیکھیں کتابیں تو کافی زیادہ ہیں. مجھے جو چیز اپیل کرتی ہے زیادہ وہ مطلب گہرائی، ڈیپتھ جو ہے، ذہانت. 3 اساتذہ ایسے ہیں کہ ویسے تو اساتذہ بہت سارے ہیں، ہر استاد سے آپ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں، لیکن 3 اساتذہ ایسے ہیں کہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. یا میں کہہ سکتا ہوں کہ میری جو شخصیت ہے وہ شعوری طور پہ یا لاشعوری طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ میں ان کا کافی رول ہے. ایک تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر اسرار صاحب، ان کی جو تحریکی فکر تھی اس سے میں متاثر ہوا، اور بہت ارلی ایجز میں آپ کہہ لیں 97 98 میں، شاید 98 میں تنظیم میں بھی شامل ہو گیا تھا. آج سے 26-27 سال پرانی بات ہے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کی جو قرآنی فکر تھی وہ پڑھ کے میں کافی متاثر ہوا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں وہ صرف روایتی انداز نہیں ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب کا. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ فلسفے کا بھی مطالعہ رکھتے تھے، تاریخ کا بھی مطالعہ رکھتے تھے، ماڈرن سائنسز کا بھی تھا. تو وہ چیز اپیل کرتی تھی، اور کنٹمپریری جو اس کی اپلیکیشن ہوتی تھی کہ علوم کو جو ہے وہ ریلیٹ کرنا سوسائٹی کے ساتھ، تو یہ بڑا اپیلنگ تھا. دوسرا پھر جو ہمارے اپنے فادر ان لا ہیں، تو ان کی علوم میں بڑی ڈیپتھ، بہت گہرائی بہت تھی. مطلب خاص طور پہ جو اصول کے علوم ہیں، اصول فقہ ہو گیا، وہ ان کا خاص جو ہے وہ اسپیشل سبجیکٹ تھا. پھر اصول حدیث، تو اس میں وہ فکری بحثیں کرتے تھے، مطلب کتابی باتیں نہیں ہوتی تھی. مطلب ان سے ہمیں وہ نقطے سننے کو ملتے تھے. عموماً جب میں ان کی طرف جاتا تھا، تو ابھی تو خیر وہ کافی علیل ہیں، مطلب 90 کے قریب ہیں اب تو بہت، لیکن یہ ہے کہ وہ کلو میٹرز میں مجھے ساتھ لے جاتے تھے، آئیں چلو سیر کرتے ہیں. تو وہ واک کرتے تھے. تو واک کرتے ہوئے نا گھنٹہ 2 گھنٹے جو ہے وہ آرام سے وہ پھر لمبی ڈسکشن چھیڑ دیتے تھے، جو علمی بحثیں ہوتی تھی. تو مجھے یاد ہے ان کے گھر کے سامنے جو ہے نا وہ ایک پارک ہے بڑا سا، وہ میرے خیال میں کلومیٹر کا تو ہوگا اس کا راؤنڈ. تو انہوں نے اس کے رکھا ہوا تھا کہ میں نے 3 چکر لگانے. تو ایک دفعہ مجھے ساتھ لیا انہوں نے، تو کوئی 6واں 7واں چکر تھا ان کا. تو مجھے کہتے ہیں 1 چکر ہو گیا. تو میں سوچنے لگ گیا کہ تو وہ اتنے مگن ہو جاتے تھے مطلب اس علمی بحث میں، اور وہ بہت دلچسپی لیتے، بہت بیمار بھی ہوتے تھے، لیکن کوئی علمی نقطہ چھیڑا جاتا تو وہ ایسے چست اور چوک و چابند ہو جاتے جیسے انہیں کچھ بھی نہیں. تو اس سے جو ہے نا خاص طور پہ اصول کے علوم میں میری کافی گہرائی پیدا ہوئی. اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر اور عقیدے کی گہری بحثیں، اور ان کو خاص طور پہ سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنا. یہ نہیں کہ ہم کوئی ماضی کے علوم پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے اندر ایک فن تھا. مطلب انہوں نے جدید قانون کا مطالعہ بھی کر رکھا تھا. تو ضیاء الحق کے زمانے میں کافی جو مطلب شریعہ لا کی باتیں ہوئی، تو بہت سارے جو ہے وہ جسٹس ان کے پاس بھی آئے پڑھنے کے لیے. ان کے سعودیہ سے اچھے تعلقات تھے. پھر تو شریعہ کورٹس بن رہی ہیں، تو ان کو بھی لوگوں کو تھا، ججز کو بھی، کہ چلیں جی ہمیں جو ہے وہ کچھ شریعہ کا حاصل کرنا چاہیے نالج. تو پھر اس انٹریکشن سے ان کا قانون کا بڑا گہرا مطالعہ ہو گیا، جدید قانون کا. عموماً کبھی کانسٹیٹیوشن لے کے بیٹھ جاتے تھے، اس کے اوپر بحث کرو. وہ ایک لائن جو ہے نا وہ انگریزی کی، اور اس کا ایک لفظ اس کو لے کے ایسے گہرائی میں بحث کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. ہیومن رائٹس کی بحثیں ہمیں پڑھاتے تھے وہاں کانسٹیٹیوشن سے، تو اور چیزیں پڑھاتے تھے. تو وہ ان کا گہرا مطالعہ تھا. تو اور انہوں نے یہ بھی ایک دفعہ بتانے لگے کہ یہاں سے تو وہ سارا انہوں نے درس نظامی پڑھ لیا تھا، بلکہ یہاں پڑھا رہے تھے. اپنا ان کا مدرسہ تھا. جب ان کا مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، تو وہ جب وہاں پہ گئے، اب خاص طور پہ وہاں کا ماحول اور اپنی عربی وغیرہ بہتر کرنے کے لیے، تو اب علامہ ثانی علی ظہیر صاحب سے بھی کسی نے پوچھا تھا علیہ رحمہ کہ آپ کی عربی کیسے بہتر ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ وہاں جا کے مصریوں کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا. تو علوم تو ان لوگوں نے پہلے یہاں پڑھ لیے تھے. تو وہ بتاتے تھے وہاں جا کے میں نے جو ہے نا وہ اب جو کلاس میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو آلریڈی ہم پڑھا رہے ہوتے تھے. تو میں نے وہاں تحریکوں کا مطالعہ کیا، دنیا کا میں نے مطالعہ کیا، دنیا جہاں کے جو افکار اور نظریات تھے، تو اس سے میرے ذہن میں بڑی وسعت پیدا ہوئی. تو ایک تو یہ دوسرا ان سے ہوا. تیسرا احمد جاوید صاحب سے. تو ڈاکٹر صاحب سے جو ہے وہ تحریکی ایک موٹیویشن پیدا ہوئی.
اور جو ہمارے فادر ان لا تھے مولانا عبدالرحمن مدنی صاحب، ان سے جو ہے وہ علوم میں گہری وابستگی پیدا ہوئی، خاص طور پہ یہ جو ہمارے درس نظامی کے ٹریڈیشنل علوم ہیں۔ اور تیسرا احمد جاوید صاحب کی جو مجلس تھی اس میں جاتا رہا 3 سال ریگولر، اس کے علاوہ بھی آگے پیچھے آتا جاتا رہا، پھر ان کو سنتا بھی رہتا ہوں، پڑھتا بھی رہتا ہوں۔ تو ان کا جو خاص طور پہ ہے نا تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کے حوالے سے ان کی جو کاوشیں ہیں، تو اس نے مجھے کافی زیادہ متاثر کیا۔ آپ نے تو ایک ٹرانزیشن لی ایک جاب رول سے، پھر اس کو اپنا شوق بنایا، اور آج آپ نے کم و بیش کچھ 25 کتابیں لکھ چکے ہیں۔ تو ایک شخص جو آج آپ کے رول میں آئے، وہ آج شروع کرتا ہے اس جرنی کو، آج اس سفر کو شروع کرتا ہے تحریر کے، تو اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ رہے گا کہ وہ اس کو کیسے شروع کر سکتا ہے، اور کیا چیلنجز پیش آ سکتے ہیں جن سے ان کو نبٹنے کے لیے تیار رہنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز یہ ہے کہ لکھنا جو ہے نا، یہ ایک فن ہے، ایک سکل ہے جو وقت کے ساتھ آپ سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے معیاری لکھنا ہے۔ اب اردو بازار میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے منڈی میں ٹماٹر بک رہے ہیں، اس طرح سے کتاب بک رہی ہوتی ہے، لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ بہت سارے شاعر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ جی، اور نوحہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ لوگوں کے اندر ذوق نہیں رہ گیا، ہم نے کتاب چھپوائی، پبلش کروائی، مفت بانٹی، کو پڑھتا ہی نہیں۔ تو فٹ پاتھوں کے اوپر کتابیں بک رہی ہیں، آپ جو ہے وہ انارکلی کی طرف چلے جائیں تو آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاف پرائس پہ یا بہت کم پرائس پہ آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں۔ آپ نے تو ٹرانزیشن کر لیا، ایک جاب رسپانسبلٹی سے آپ کا شوق بن گیا، اور آپ نے کم و بیش 25 کے قریب کتابیں لکھ لی۔ پر آج جو شخص اس کام کو شروع کرنا چاہ رہا ہے، جو آج ایک رائٹر بننا چاہتا ہے، یا وہ کوئی اپنی اس میدان میں کوئی خدمت پیش کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے، اور وہ کن چیلنجز کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس سے اس کو نبٹنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے؟ کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کے کویشچن میں یہ بات ہے کہ وہ کیسے ایک رائٹر بن سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو چیلنجز کیا پیش آ سکتے ہیں۔ ہمارے وقتوں میں سوشل میڈیا نہیں تھا، فیس بک وغیرہ نہیں تھی، آپ کو جو ہے وہ کوئی آرٹیکل لکھنا پڑتا تھا، کسی منتھلی میگزین میں پبلش ہوتا تھا، پھر اس کے لیے آپ کو 1 مہینہ انتظار کرنا پڑتا تھا، اور جب وہ پبلش ہو جاتا تھا تو وہ لکھا ہوا آپ مٹا نہیں سکتے تھے۔ وہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی تھی تو زندگی بھر کے لیے آپ کا داغ بن جاتی تھی، کیونکہ وہ میگزین جا کے لائبریری کے کیٹلاگ کا حصہ بن جائے گا، ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا۔ اب تو فیس بک کے اوپر لکھا ہوا آپ اگلے لمحے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ اس کو ایڈٹ کر دیں، آپ اس کو 10 مرتبہ ایڈٹ کریں، تو بہت آسان ہو گیا کہ ہمارے پاس اس وقت ٹولز جو موجود ہیں لکھنے کے، خاص طور پہ لکھنے کو پریکٹس کرنے کے لیے، تو وہ بہت زیادہ ہیں، وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پھر یہ ہے کہ آپ کلوز گروپ کے لیے لکھ سکتے ہو، آپ اپنے اونلی فرینڈس کے لیے کہ آپ کی جو پوسٹ ہے وہ اونلی فرینڈس کو شو ہو۔ اب تو مدرسے کا ہر دوسرا بچہ جو ہے، فیس بک اتنی عام ہو گئی ہے کہ ہر بچے نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے، تو فیس بک سے لکھنا سیکھے، ٹویٹر سے لکھنا سیکھے۔ ٹویٹر پہ تو ویسے ہی آپ جو ہے وہ چند جو الفاظ کی آپ نے ایک پوسٹ لکھنی ہوتی ہے، تو روزمرہ کی جو خبریں ہیں، مثال کے طور پہ نیوز ہیں، آپ ان کو رپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ روزمرہ کی آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے آپ اس کو لکھنا شروع کر دیں، تو یہ ایک فن ہے۔ تو جیسے تیرنے سے جو ہے وہ تیرنا آتا ہے، گاڑی چلانے سے گاڑی چلانا آتی ہے، تو اسی طرح سے لکھنا آئے گا، ٹائم لگ جائے گا۔ مجھے بھی لگتا ہے شاید مجھے 1 سال لگا، یعنی اپنی تحریر کو پالش کرنے میں، پھر آہستہ آہستہ وہ پھر ساری زندگی کے لیے ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی میں تحریر لکھتا ہوں، ایون فیس بک پہ، تو اس کو 5-7 مرتبہ ایڈٹ کرتا ہوں، اور بعد میں بھی ایڈٹ کرتا رہتا ہوں۔ پھر جب وہ کتابی صورت میں آتی ہے تو اس کو اس کے بعد مزید ایڈٹ کرتا ہوں۔ ایون کہ جب کتاب پبلش ہو جاتی ہے اس وقت بھی ہر مصنف یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش اس میں یہ ڈال دیتا اور یہ نکال دیتا۔ تو پرفیکشن کا جو مرحلہ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان بہتر سے بہتر کو سوچتا رہتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تحریر میں پختگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو شروع میں بار بار اس کو ایڈٹ کریں، اور اس کے اوپر لوگوں سے جو ہے وہ مشورہ لیں، لوگوں کو اس کا جو ہے وہ ریویو کروائیں۔ کوئی آپ کو استاذ مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ جماعت اسلامی وغیرہ میں یہ تھا پچھلے چند سالوں تک، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں، ہفتہ وار ورکشاپس کرواتے تھے۔ تو کچھ ادارے اگر ورکشاپس کروا رہے ہوں جس میں لکھنا سکھاتے ہوں، یا کیسے لکھنا ہے، یا لکھتے ہوئے کن چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، تو یہ بہت اچھا ہے، اس کا ٹرینڈ بڑھانا چاہیے۔ محض لکھ لینا تو کوئی کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اردو بازار میں جیسے جو ہے وہ منڈی میں ٹماٹر بک رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے کتابیں جو ہیں وہ فٹ پاتھوں پہ پڑی ہیں، کوئی ان کو خریدنے والا نہیں، یا خرید کے لوگوں نے اس کو ردی کے بھاؤ بیچ دیا، پکوڑے سموسے والے کے کام آ رہی ہیں۔
تو لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایک ہی ٹاپک کو جو ہے وہ 10 لوگ لکھ رہے ہیں نام بدل بدل کے. ایم فل پی ایچ ڈی کے اسلامک اسٹڈیز کی تھیسس میں اب یہ بات ہو رہی یا یہ کام ہو رہا ہے کہ نالج جو ہے وہ ریپروڈیوس ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بس ربش جسے کہتے ہیں ریسرچ ہو رہی ہے. اب وہ سب کو پتہ ہے, تو وہ معیاری لکھنا نہیں ہے, تو اس لیے لوگ اس کی طرف جا بھی نہیں رہے. کتاب سے جو رابطہ ٹوٹا ہے اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر دوسرا بندہ مصنف ہے اور مصنف بن رہا ہے. تو معیاری لکھنا بہت ضروری ہے. جیسے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے نا کہ 100 اونٹوں میں سے کوئی ایک کام کا ہوتا ہے, تو اس لیے 100 مصنف میں سے کوئی ایک کام کا ہوتا ہے جس کو پڑھنے سے آپ کے نالج میں, علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یا آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. تو معیاری مصنف بنے. ایک بات تو یہ, جب آپ نے ایک کام کرنا ہی ہے تو اچھے سے کریں. ٹھیک ہے, تو ہمارے دین کی بھی یہی تعلیم ہے. دوسرا جو اس میں چیلنجز ہو سکتے ہیں, ظاہری بات ہے کوئی اس میں آج کل کے دور میں لکھنے کے ساتھ کوئی مالی مفادات وابستہ نہیں. چاہے ایک وقت تھا جب کہ لکھاری کم ہوتے تھے تو یہ تھا کہ جی کوئی کتاب پڑھنے کو نہیں ملتی تھی یا کسی موضوع پہ کوئی لکھا ہوا نہیں ملتا تھا. اب تو آپ اے آئی کے زمانے میں ہیں تو اب لوگ وہاں سے پوری کتابیں تھیسس لکھوا لیتے ہیں. تو تب یہ ہوتا تھا کہ پبلشر آپ کو کچھ پیسے بھی دے دیتے تھے, مطلب اس کے ساتھ آپ کا کچھ مالی مفاد بھی پورا ہو جاتا تھا اور اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں تھی. تو اب صورتحال وہ نہیں رہ گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ یہ صرف ایک برڈن ہے, ایک شوق ہے, مہنگا شوق ہے جو آپ نے پال لیا. ٹھیک ہے, تو فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے گھر میں گھوڑے پال لیں. ٹھیک ہے, تو اب آپ کا ایک شوق ہے, اس شوق کی آپ کو قیمت ادا کرنی. تو اب شروع میں اگر آپ کو کوئی جانتا نہیں ہے تو آپ کی کتاب کون پبلش کرے گا. اچھا, مجھے بھی شروع میں اس قسم کے جو ہے وہ مسائل درپیش آئے, اور اب بھی بچے عام طور پہ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ جی سر آپ کہاں سے کتاب پبلش کرواتے ہیں, کتاب کیسے پبلش ہو سکتی ہے. اب ایک مسئلہ تو یہ ہے نا کہ لکھ لیا, اب لکھنے کے بعد لوگوں تک پہنچانی بھی تو ہے نا. تو پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی PDF بنا کے آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی. ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. اب آپ کو لوگ نہیں جانتے. ٹھیک ہے, تو اب لوگ جو ہے وہ آپ کے فیس بک پہ 15 تو آپ کے ساتھ لوگ ایڈ ہیں, تو کیسے پتہ چلے گا لوگوں کو. تو اس میں دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آن لائن جو ہے وہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز ہیں, جیسے کتاب و سنت, ہمارے جو مطلب جو فادن اللہ ہیں ان کا جو ادارہ ہے, تو ان کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ جی آن لائن اردو کتابوں کی لائبریری ہے, شاید سب سے بڑی لائبریری ہے دینی کتابوں کی. تو وہاں پہ آپ اپنی کتاب رکھوا دیں. تو وہاں یہ ہے کہ روزانہ کی ٹریفک جو ہے وہ ہزاروں میں ہوتی ہے, لوگ PDF کتابیں ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ PDF کے ذریعے سے, آن لائن ڈیجیٹل بک کے ذریعے سے, ای بک کے ذریعے سے اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. دوسرا جو ہارڈ کاپی ہے, ظاہری بات ہے اس کے اوپر کاسٹ آتی ہے, اچھی خاصی کاسٹ آتی ہے. اب پبلشر کے بعد جب آپ کتاب لے کے جاتے ہو تو وہ سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ مارکیٹ میں بکے گی کہ نہیں. اور بکنے والی 2 باتیں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ نام بکتا ہے, ایک مصنف ہے اس کا نام ہے, ٹھیک ہے, لوگ اس کو جانتے ہیں, اس کی سوشل میڈیا پہ مثال کے طور پہ فالوئنگ ہے, تو لوگ اس کی کتاب پوچھتے ہیں اور خریدتے بھی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ مصنف کے نام کے علاوہ جو دوسری چیز بکتی ہے وہ یہ کہ ٹاپک ایسا ہارڈ ہو, یا ایسا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی کرنٹ آپ کے اس ایشو سے متعلق ہو. جیسے اب آپ دیکھتے ہیں نا ویڈیوز میں بھی کون سی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, جو مطلب ٹاپک کے اوپر آپ گفتگو کریں گے تو وہ فوراً جو ہے وہ نکل جائے گی. تو یہ 2 چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ٹاپک جو کنٹمپریری ہے آپ کو اس کے ساتھ دلچسپی نہیں تو آپ کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یا پھر آپ معروف مصنف نہیں ہیں تو کون آپ کو پبلش کرے گا. تو یہ مسائل پیش آتے ہیں. پھر شروع میں آپ کو اپنی کتابیں خود بھی پبلش کروانی پڑتی ہیں. تو میرا بھی معاملہ یہی تھا کہ شروع میں کتاب لے کے جب اردو بازار میں جاتا تھا, اب یہ ضخیم کتابیں ہیں مثال کے طور پہ, یہ مکالمہ جو ہے مجھے یاد ہے, اور اسی طرح صالح اور مسلح شروع میں نے خود پبلش کروائی, اور اس وقت اس کی 1000 کاپی کی جو کاسٹ آتی تھی وہ 2 سے 3 لاکھ کے درمیان آتی تھی. یہ کافی پرانی بات ہے. تو اب اس وقت یہ ایک بڑی انویسٹمنٹ تھی, لیکن پبلشر جو ہے وہ نہیں پبلش کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک پبلشر مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب, میں نے کہا کتاب آپ یہ پبلش کریں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, مطلب آپ فری میں پبلش کرو, پبلش کر کے آپ اس سے کماؤ. تو مجھے کہنے لگا کہ حافظ صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو کون جانتا ہے, مطلب کون آپ کی کتاب خریدے گا. تو اچھا ایسا بھی تھا. پھر تھوڑا سا انسان کو مایوسی بھی ہوتی ہے. پھر میں نے ایک دفعہ ایک کالم پڑھا عطاء الحق قاسمی کا. عطاء الحق قاسمی ایک بڑا نام ہے. اس نے ایک کالم میں لکھا کہ آج تو صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کتاب لے کے جاتے تھے تو 10 پبلشر آپ کے سامنے لائن میں کھڑے ہوتے تھے کہ ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو رائلٹی بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے اس کے. کہتا تھا اب تو ہماری کو کتاب پبلش کرنے کو تیار نہیں. جب میں نے یہ پڑھا تو پھر مجھے لگا کہ نہیں,
معاملہ بہت چینج ہو چکا ہے، حالات بہت بدل چکے ہیں. مطلب شاید بک ریڈنگ اتنی نہیں رہ گئی، یا کتاب اتنی زیادہ مارکیٹ میں آ گئی ہے، یا وہ PDF میں اویلیبل ہو جاتی ہے، لوگوں کا رجحان نہیں رہ گیا. تو بہت سے فیکٹرز انوالو ہو گئے، یا سوشل میڈیا آ گیا. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہی چیزیں آپ کو اخبار کے ذریعے سے معلوم ہوتی تھی، تو لوگ اخبار خریدتے تھے. اب اخبار خریدنے کا میرے خیال میں رجحان نہیں ہے، وہ نہیں رہ گیا. سوشل میڈیا سے فوراً خبر مل جاتی ہے، تو کس نے اخبار خریدنی ہے؟ تو یہ معاملات جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں. اب جس وجہ سے اب سارے لوگ مطلب انسان عجلت پسند ہے، جو بات ذہن میں آئی سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، کہ کمنٹ بھی مل گیا، فوری سوال و جواب ہو گیا. اب تو رسالوں کو جو ہے وہ میگزینز کو جو ہے وہ آرٹیکلز بھی نہیں ملتے. پہلے تو ان کے پاس آرٹیکلز کی بھرمار ہوتی تھی، اور لائن لگی ہوتی تھی کسی مجلے کے اندر جو ہے وہ پبلش کروانے کے لیے. تو مجھے یاد ہے ہمارے اپنے فادر ان لا، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ان کا بڑا پیچھا کیا تھا کہ محدث میں میرا ایک آرٹیکل پبلش کر دیں. مطلب لیکن یہ بہت پرانی بات ہے نا. اس وقت وہ یہاں پنجاب یونیورسٹی میں لا کالج کے اندر لیکچرر ہوتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت اتنا ہوتا تھا کہ بڑی ویلیو ہوتی تھی، لیکن اب وہ کسی چیز کی وہ ویلیو نہیں رہے گی. تو یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے کہ آپ کو شروع میں، اب تو نہیں ہے ایسا معاملہ الحمدللہ، اب تو پبلشر ہیں وہ ہماری کتابیں پبلش کرتے ہیں، لیکن رائلٹی ہمیں پھر بھی کوئی نہیں دیتے. وہ کما رہے ہیں، بٹ ٹھیک ہے کما رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب آپ کہیں کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جس سے کوئی آپ کما سکتے ہو، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کا کوئی خرچہ تو آ سکتا ہے، کمانے والا کوئی سین نہیں ہے. اور آپ کی اگر میں گفتگو کو سمرائز کروں تو یہ ایک ایکوائرڈ اسکل ہے رائٹنگ. یہ ایک ایسی اسکل نہیں ہے جو انسان لے کے پیدا ہوتا ہے اور وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کے پاس یہ اسکل گاڈ گفٹڈ آ گئی ہے. یہ ایک ایکوائرڈ اسکل ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسا کہ اثر ضرورت کے مطابق لکھنا، بے جا نہ لکھنا، اور جو ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور ایک جو چیز مجھے اور پتہ لگی وہ یہ کہ ہمارا جو PDFs کی ایک مارکیٹ ہے اس نے بک ریڈنگ کی مارکیٹ کو کافی زیادہ سلو ڈاؤن کر دیا، جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اگر آپ کو اپنی بک پبلش کروانی ہے تو وہ ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ بن چکا ہے اس ٹائم. پروجیکٹ بن چکا ہے. ایسے ہی جب بھی آپ جائیں گے کسی پبلشر کے پاس تو وہ سب سے پہلے کہے گا بھائی اتنے پیسے نکالو، میں آپ کی کتاب پبلش کرتا ہوں. تو آپ کو وہ اس کی جو ہے وہ پبلشنگ کاسٹ آپ کو خود جو ہے وہ بھرنی پڑے گی. پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے ساتھ یہ احسان کرے گا کہ وہ کتاب آپ کی نکال دے گا سال میں. لیکن وہ بھی اگر آپ کو لوگ جانتے ہوں گے یا اس مضمون میں جان ہوگی، اچھا پھر وہ وہاں سے بھی کمائے گا، وہاں سے بھی وہ کمائے گا. وہ جب کتاب بیچے گا نا تو کہے گا 10% 15% میں نے اس پہ بھی لینا ہے. تو وہ تو معاملہ ایسا ہی ہے. آپ مصنف کے اینڈ پہ لاس ضرور ہے، پر ہاں اگر کوئی مفید کتاب ہے تو وہ عوام الناس کے لیے ضرور فائدہ مند ہو سکتا ہے. اب حالات بہت بدل چکے ہیں، بہت کم ہے. مطلب آپ کہہ لیں کہ جی رائٹر جن کو کوئی رائلٹی زیادہ مل جاتی ہو، اب جیسے دارالسلام والے اگر کسی کی کتاب پکڑ لیں تو ہو سکتا ہے وہ اس کو اچھی رائلٹی دے جاتی. تو اگر ہم PDFs کی بات کریں، آپ کی جو کتب ہیں کیا وہ PDF فارمیٹ میں اویلیبل ہیں پاکستان کے علاوہ؟ اگر کوئی لوگ ہیں جو بکس کو بائی نہیں کر سکتے، یہ بکس تو یہاں پہ پبلش ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو مارکیٹ میں مل بھی جاتی ہیں، تو PDFs کی فارمیٹ میں جو لوگ یہاں پہ نہیں ہیں ان کے لیے آپ کی بکس اویلیبل ہیں؟ ہماری تمام کتابیں جو ہے وہ ہمارے نام سے ویب سائٹ بنی ہے، drhafizmuhammadzubair.com. پورا میرا جو نام ہے یا استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا میں. نام تو ویسے محمد زبیر ہے، ڈاکٹر حافظ تو ساتھ لگا لیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو اب یہ قلمی نام بن گیا ہے، ساری کتابوں پہ اسی طرح سے ہی پبلش ہوتا ہے. تو اسی نام سے ہم نے پھر ویب سائٹ بنا لی کیونکہ اس کا سرچ والیوم زیادہ تھا اس نام سے. تو اس میں تصانیف کا ایک پورا سیکشن ہے جس میں PDF میں وہ کتابیں اویلیبل ہیں اور اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید بھی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ ہم ان کتابوں کو مزید ای بک فارمیٹ میں لے کر آئیں. تو ڈیجیٹل بک میں اس کو ہم 4 کلرز کے اندر لے کر آئیں، اچھے سے اس کی ڈیزائننگ وغیرہ کروا کے انشاءاللہ سے پھر ہم اس کو ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ کریں گے. تو جو پاکستان میں آپ کے پڑھنے والے ہیں ان کو یہ مارکیٹس میں کہاں سے مل سکتے ہیں اور کن شہروں میں یہ کتابیں دستیاب ہوں گی؟ جہاں تک اس کی ہارڈ کاپی کی بات ہے تو ہارڈ کاپیز جو ہے نا زیادہ تر تو ہماری جو کتابیں اس وقت کتاب سرائے پبلش کر رہا ہے اردو بازار سے، جمال الدین افغانی صاحب ہیں تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اونر ہیں. اور اردو بازار میں غزنی اسٹریٹ معروف ہے، وہاں ان کا مکتبہ ہے، معروف مکتبہ ہے. تو اکثر کتابیں انہوں نے لاہور سے پبلش کی ہیں. باقی کراچی میں یہ اویلیبل ہو جاتی ہیں فضلی سنس والوں کے پاس کیونکہ ان کا ان کے ساتھ کافی زیادہ انٹریکشن ہے. یا کراچی میں جو سالانہ ایکسپو سینٹر ایکسپو میں وہ جو ہے نا وہ
بک میلہ کہہ لیں آپ کہہ لیں وہ لگتا ہے، تو وہاں پہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں کیونکہ یہ کتاب سرائے والے وہاں پہ اسٹال لگاتے ہیں۔ راولپنڈی میں البصیرہ انسٹیٹیوٹ ہے، ہمارے وہ شاگردی ہیں نعمان، تو انہوں نے کافی ساری کتابیں ہماری پبلش کی ہیں وہاں سے۔ باقی یہ ہے کہ جموں اینڈ کشمیر میں کچھ پبلشر ہیں جنہوں نے پبلش کی ہیں، اس میں جو ہے وہ الحرمین پبلیکیشنز والے ہیں، انہوں نے پبلش کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ہیں 2-3، ابھی میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ انڈیا سے یہ کتابیں دارالفہیم سے مل جائیں گی، یو پی کے اندر ہے، مئوناتھ بھجن ایسے کر کے ان کا کوئی علاقہ ہے وہاں سے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ پبلشر ہیں، بنگلہ دیش سے 1-2 ہیں، انہوں نے بھی پبلش کی ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ہم اس کو اپنی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ کر دیں گے، کچھ ایڈریسز وہاں پہ دی ہوئی ہیں جہاں سے ہارڈ کاپی مل سکتی ہے، کچھ ایڈریسز مزید ہم اس پہ اپڈیٹ کر دیں گے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ کا اتنے زیادہ پبلشرز کے ساتھ ایک انٹریکشن رہا ہے، تو ان سے کوئی گلا شکوہ رہا ہو یا کوئی سجیشنز پبلشرز کے حوالے سے؟ دیکھیں شروع میں تو بہرحال یہ گلا شکوہ یہی رہتا تھا، شروع میں تو کافی زیادہ تھے کہ جب لے کے کتاب جاتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہے نا وہ ہم اس کو کیسے پبلش کریں، آپ کو تو خود اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگانے پڑیں گے۔ اور اس وقت تو میں بھی ایک سیلری پرسن تھا، اور صحیح بات یہی ہے اپنی سیلری سے پیسے نکال کے میں نے کتابیں پبلش کر، وہ نکل گئی، ایسا نہیں تھا۔ وہ پھر زیادہ تر خود مجھ سے ہی لوگ خرید لے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ میں ذرا جلدی آ گیا تھا، تو سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ فالوئنگ کافی تھی فیس بک وغیرہ سے، تو وہ کتاب نکل جاتی تھی، لیکن آپ کہہ لیں کہ جی اس میں کھچل بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو لیکن اب وہ والا معاملہ الحمدللہ سے نہیں رہ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ پبلشر کا معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب وہ پبلش کریں گے نا، تو کاغذ جو ہے نا، کاغذ وہ مطلب معیاری نہیں لگاتے، کوالٹی کی پبلشنگ نہیں کرتے، یہ ایک شکایت رہتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب میں نے ایک جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں بہت اچھے، قریبی دوست بھی ہیں، تو ان سے ہم نے پبلش کروائی یہ کتاب، اور بہت اچھے ان سے تعلقات ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو اخباری کاغذ کے اوپر پبلش کر دیا۔ حالانکہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ 80 گرام کے پیپر کے اوپر اس کو پبلش کریں، اور اس کے لیے ہم نے پے بھی ہم نہیں کرنا تھا، مطلب اپنے پیسوں سے ہم نے پبلش کروائی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ یہ ایک چال چلن ہے، بس ٹھیک ہے وہ چل رہا ہے، کوالٹی کانشیس نہیں ہے ہمارے بہت سارے پبلشر دارالسلام کے علاوہ۔ اب دیکھیں دارالسلام نے کمایا بھی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں ہمیں ہر معاملے میں کوالٹی کانشیس ہونا چاہیے، تو وہ ریٹرن میں آ بھی جاتا ہے۔ تو لیکن وہ ایک سوچ بن جاتی ہے نا پبلشرز کی کہ سستا مطلب پبلش کرنا ہے۔ تو وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کی نام سے کتاب تھی، تو میں نے کہا دیکھیں آپ نے یہ کیا کیا، ہم نے یہ طے بھی کیا تھا کہ ہم 80 گرام کے پیپر کے اوپر پبلش کریں گے، اور آپ نے یہ اخباری کاغذ پہ یہ کتاب پبلش کر دی۔ تو مجھے کہتے ہیں حافظ صاحب اس کے افکار ہی اخباری ہیں۔ مولانا وحید الدین خان صاحب کے افکار ہی اخباری نوعیت کے، اچھا ہے اخباری کاغذ کے اوپر پبلش ہو گیا۔ میں نے کہا اس کے افکار تو اخباری تھے، میرا رد تو اخباری نہیں تھا، تو اس کی تو کوئی ویلیو تھی۔ خیر بہرحال تو لیکن یہ ہے کہ بہرحال اچھے لوگ ہیں اس زمانے میں بھی دین کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ریلیجس پبلشر ہیں، لیکن ان میں سے مطلب کھڑے بھی ہیں۔ ایک پبلشر جن سے میں نے کافی ساری کتابیں پبلش کروائیں، جب میں ان سے ملا اور میں نے ان سے بات چیت کی تو مجھے کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ میں ہوں تو فاضل درس نظامی، لیکن تمہیں صاف بتاتا ہوں ہم پہلے بزنس مین ہیں، اس کے بعد ہم مولوی صاحب ہیں۔ تو کہنے کا مقصد ان کا یہی تھا کہ کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو تو مولوی صاحب کہہ کے ہمیں مطلب ہم سے کوئی رنج نہیں رکھ لینا، ہمیں بزنس مین سمجھنا، جیسے عام بزنس مینوں سے کوئی شکوہ شکایت پیدا ہو جاتا ہے کہ جی کتاب وقت پہ نہیں دی، یا یہ مسائل آ گئے کتاب کی اشاعت کے بعد۔ تو بہرحال مسائل تو ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے۔ تو آپ کی تمام کتب میں ایک میجر ریسرچ ٹاپک یا نیش کیا رہی جس کے اوپر آپ نے سب سے زیادہ جو ہے وہ لکھا؟ دیکھیں اصل چیز تو ریسرچ ٹاپک اس میں تو تنوع بہت ہے، ورائٹی بہت ہے، اصل چیز اپروچ ہے، ریسرچ اپروچ جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی، جس کی وجہ سے یہ کتابیں جو ہے وہ زیادہ مطلب ان کو ایکسیپٹنس ملی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے فکر غامدی کتاب ہے، ابھی بھی مطلب لوگ پوچھتے ہیں، ملتی نہیں ہے، 5-6 اس کے جو ہے وہ ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ اس طرح مطلب ہر کتاب ایسی ہے کہ اس کے کئی ایک متعدد ایڈیشن نکلے، اور عموماً لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی مکتبات پہ،
اب تو ایسے مکتبات ہیں جو ہم سے پوچھے بغیر بھی پبلش کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن وہ پبلش کر کے بیچی جا رہے ہیں. لیکن ٹھیک ہے، ہم اس پہ کوئی وہ زیادہ نہیں قدم کہتے ہیں، بس ایک دین کا علم ہے جو کہ پھیلے جا رہا ہے. تو تنوع بہت ہے، مطلب یہ تو ہے. مثال کے طور پہ ہم نے قرآنک سائنسز پہ لکھا، حدیث سائنسز پہ لکھا، اورینٹلزم کے اوپر لکھا استشراق پہ، پھر ہم نے ایتھیزم کے اوپر لکھا، پھر ہم نے جو ہے وہ ایکسٹریمزم کے جو ہمارے ہاں دھارے تھے، انتہا پسندی کے، تکفیر، خروج کے، اس کے اوپر لکھا. پھر ہم نے ماڈرنٹی کے جو دھارے تھے، اعتزال کے، جدیدیت کے، تحریک تجدد اور متجدین ایک کتاب ہے، پراپر ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ بھی مطلب فکر غامدی کے اوپر ہم نے لکھا، مولانا وحید الدین خان صاحب کے اوپر لکھا، جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی تھاٹ جو ہے وہ ماڈرن تھاٹس ہے. تو متنوع رہا مطلب. اور اسی طرح اصول کے علوموں کے اوپر بھی لکھا ہم نے. خود میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس جو ہے وہ اصول فقہ کے موضوع کے اوپر ہے. تو مطلب قدیم اور جدید سارے موضوعات کے اوپر لکھا. لیکن کوشش کی ہے کہ ایک تو یہ کہ جس موضوع پہ بھی لکھا اس پہ انتہائی مطلب جتنی کوئی ریسرچ ہو سکتی تھی کوشش کی ہے کہ وہ ریسرچ کر کے، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اور اس موضوع کے اوپر لکھے تو اسے کم از کم جو ہے نا اس کا رد کرتے ہوئے کوئی دانتوں پسینہ آئے کہ یار نہیں، مطلب ایسا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو محنت کر کے لکھا، ایک بات تو یہ. اور دوسرا یہ کہ کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہے نا اپنے لب و لہجے کو، شروع کی میری تحریروں میں اگرچہ سختی ہے، وہ جو مدرسے کا ایک اثر ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں نے اس چیز کو پہچانا اور اس کو کم کیا وقت کے ساتھ ساتھ. کیونکہ دعوت کے اندر دعوتی اسلوب میں نرمی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا. تو ہمارے جو مذہبی انداز ہوتا ہے نا وہ عموماً جو لکھنے کا وہ ایک لٹ مارنے والا انداز یا فتویٰ بیس انداز ہوتا ہے. فتوے زیادہ لگائے جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، تو مطلب اندر باہر ہی کرتے رہتے ہیں، کبھی اسلام سے، کبھی اسکول آف تھاٹ سے، اور کبھی گمراہ اور دال اور بدی اور فلاں یہ وہ. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ چیزیں نہیں ہیں. کہیں کبھی کوئی سخت الفاظ دو چار آ بھی جاتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں بعد کے ایڈیشن میں اس کو نکال دوں. مجھے یاد ہے فکر غامدی کے نام سے جب اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا تو غامدی صاحب کے ہاں سے ایک صاحب کام کرتے تھے، ابراہیم صاحب ان کے ہاں استاذ تھے. تو وہ ایک دو گلیاں چھوڑ کے قرآن اکیڈمی کے ساتھ ان کا المورد تھا، تو وہ کتاب چاہ وہ لے آئے اور پوری کتاب میں اس میں ان کو ایک لفظ ملا تھا، ایک لفظ، اور انہوں نے بڑی کینلی اس کو دیکھا تھا اور انہوں نے میرے ساتھ بڑی بحث کی. مطلب یہ آپ نے یہ لفظ جو ہے نا یہ غامدی صاحب کی نیت کے اوپر حملہ ہے. تو میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ جو پبلش ہو گیا ہے، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی 100% کوئی انوسینٹ ہوں. تو اب زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس لفظ کو میں نکال دوں گا. تو نیکسٹ ایڈیشن میں ہم نے وہ لفظ نکال دیا. تو یہ آپ کی چند ایک کتابیں میرے پاس یہاں پہ بھی موجود ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ چہرے کا پردہ، بہت ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے. تو اگر آپ اس بک کو سمرائز کرنا چاہیں، اس کا میجر جو ہے وہ ٹاپک کیا رہا اور اس کا ایک کس طرح سے معاشرے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، اگر کسی نے بائی کرنی ہو تو بک کہاں سے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو کتاب تھی یہ تو بیسیکلی ماہنامہ اشراق کے اندر ان کے حلقہ اشراق سے متعلق، غامدی صاحب کے حلقہ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر خورشید صاحب تھے، جنہوں نے شاید تذکرہ آیا کہ یہ ایک ڈیبیٹ شروع کی تھی مجلہ اشراق کے اندر کہ جی یہ بدعت ہے چہرے کا پردہ. تو یہ اس کا محرک بنا اس کتاب کو لکھنے کا. پھر میں نے اس کا رد کیا جو یہاں حکمت قرآن میں پبلش ہوا، پھر انہوں نے جواب دیا، پھر میں نے جواب دیا. تو یہ آرٹیکلس کوئی 7-8 پبلش ہوئی ہے قسطوں میں. تو بعد میں نے کتابی صورت دی اور اس کے اندر مزید اضافے کیے. اور اس میں دوسری جو چیز تھی، ایک تو یہ تھا کہ یہ جو ماڈرن طبقہ ہے جو چہرے کے پردے کو، فیس کورنگ کو بدعت کہتا ہے، انوویشن کہتا ہے، ان کو رسپانس کیا. دوسرا ہمارے یہاں ایک ٹریڈیشنل طبقہ بھی ہے، جیسے علامہ البانی، ان کی کتابیں ہیں جلباب المرأة المسلمہ، اور اسی طرح جو ہے وہ حجاب المرأة المسلمہ کے نام سے ان کی کتابیں ہیں. تو وہ جو ان کی کتابیں تھیں، ان کتابوں کے اندر جو ہے بعد میں ایک اور بھی ان کی کتاب ہے یا رد المفہم کے نام سے. تو اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی یہ جو چہرے کا پردہ ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے، یہ ریکمینڈڈ ہے. تو پھر اس کو بھی میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ اس میں ایڈریس کیا. علامہ البانی نے جو حدیثیں خاص طور پہ بیان کی کہ جس سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ چہرے کا پردہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے. مطلب پورا ایک چیپٹر ہے علامہ البانی کے حوالے سے کہ ان کے چہرے کے پردے کے حوالے سے کیا نقطہ ہے نظر تھے.
تو بہرحال یہ جب پبلش ہو رہا تھا تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست جواد حیدر جو ہے، تو وہ مجھے بتانے لگے کہ اہل حدیث کے ایک بڑے عالم ہیں، اب تو وہ نہیں رہے، شیخ زبیر علی صحیح، تو کہنے لگے میری ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس سیریز کو دیکھ رہا ہوں کافی جو ہے وہ مطلب توجہ کے ساتھ. تو یہ پھر بہرحال بعد میں کئی ایک اس کے ایڈیشن جو ہے وہ پبلش ہوئی. ابھی کتاب سرا اس کو پبلش کر رہا ہے. تو اس میں جو مین فوکس ہے وہ یہی ہے کہ چہرے کا پردہ، جو مجھے بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے، یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. اور باقی جو انوویشن والی بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ہی بیکار کی بات ہے. باقی چہرے کے پردے کی جو مین جو دلیل ہے نا وہ قرآن ہے، قرآنی آیات ہے. اور مین دلیل یہی مولانا اصلاحی صاحب نے بھی قرآن کو بنایا. مولانا اصلاحی صاحب کی سورہ احزاب کی آپ تشریح اٹھا کے دیکھیں نا، جو غامدی صاحب کے استاذ بھی ہیں، تو انہوں نے قرآن سے چہرے کا پردہ ثابت کیا، بلکہ ان کی کتاب بھی ہے پردے کے اوپر، انہوں نے قرآن کو بیس بنایا. تو حدیث سے زیادہ جو ہے وہ قرآن بہت فوکس کرتا ہے فیس کورنگ کو. پھر حدیث میں بھی چیزیں ہیں لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں ہے جتنی یہاں پر ہے قرآن میں. تو ایک تو یہ ہے کہ قرآن کا چیپٹر ہے، ایک حدیث کا ہے. تیسرا پھر ہم نے صحابہ اور تابعین کے آثار کا چیپٹر ہے. چوتھا پھر مختلف جو ہمارے یہاں فقہ ہیں، 4 رائے جی، حنفی، شافعی، مالکی، ان کے ہاں فقہا کے ہاں چہرے کے پردے کے بارے میں کیا ہوا، اس کو تفصیل سے ڈسکس کیا. پھر چہرے کے پردے کے حوالے سے تواتر عملی کی ایک بحث ہے، مختلف کلچرل جو چیزیں رائج رہی ہیں. پھر ایک چیپٹر ہے کہ شبہات کے حوالے سے، یہ شبہات کے بارے میں بھی ایک پورا چیپٹر. یہ ٹوٹل ہے 250 صفحات کی کتاب سرائے سے ملے گی، انہوں نے اس کو پبلش کیا لیٹسٹ ایڈیشن. غالباً اس بک پہ کافی تنقید بھی ہوگی کیونکہ یہ ماڈرن جو ایک سوچ ہے اس کے بہت اگینسٹ بھی جاتی ہے. اور خیر غامدی صاحب کے متعلق تو یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ کچھ چیزیں شریعہ میں ابھی بھی جو ہے حرام باقی رہ گئی ہیں. تو دوسری جو کتاب میرے پاس اس ٹائم پہ موجود ہے وہ اسلام اور مشترکین. تو اس مستشرقین جی، اسلام اور مستشرقین. تو اس کتاب کو اگر آپ جو ہے وہ سمرائز کرنا چاہیں یا اس کا ایک جو موضوع ہے اس کو ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ اس کو کس طرح سے سمرائز کریں گے؟ یہ بیسیکلی جو ہے نا استشراق، اورینٹلزم اس کو کہتے ہیں. اورینٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ ویسٹرن اسکالرشپ، ویسٹ میں جو پروفیسرز ہیں جنہوں نے ایسٹ کا مطالعہ کیا، کیمبرج، آکسفورڈ، ہارورڈ کے، ایک لمبی لائن ہے. کافی عرصے تک انہوں نے، جب برطانیہ بھی یہاں آیا تھا تو ایسے آ کے نہیں بیٹھ گیا، اس کے پیچھے پوری ورکنگ تھی. ان کے لوگوں نے پورا یہاں کے کلچر کا، یہاں کے مذاہب کا، اور صرف ہمیں نہیں اسٹڈی کیا، ہندو مت کو، بدھ مت کو اسٹڈی کیا. اور انہوں نے بلکہ انگریزوں نے ویدوں کے جو ہے وہ ترجمے لکھے ہیں انگریزی کے اندر، قرآن کے ترجمے لکھے، تو بڑا کام انہوں نے کیا. تو اس کو استشراق کہتے ہیں. یہ پوری ایک تحریک تھی، اس کی پوری 400-500 سال کی تاریخ ہے. تو ہمارے یہاں ایم فل پی ایچ ڈی میں ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اورینٹلزم کا. تو سرگودا یونیورسٹی میں میری پہلی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اسسٹنٹ پروفیسر، 2012 کی بات ہے. تو وہاں میرے پاس یہ مادہ آیا استشراق کا، اورینٹلزم کا. جب وہ میں نے پڑھایا تو مجھے اس پہ کوئی نوٹس نہیں ملے، کوئی کتاب نہیں ملی. تو میں نے سوچا میں جب پڑھاؤں تو اس انداز سے پڑھاؤں کہ اس پہ کتاب ایک مرتب ہو جائے. تو پھر میں نے اس حوالے سے کتاب مرتب کی کہ جتنے بڑے بڑے اورینٹلسٹ تھے، کچھ ایسے تھے جن کا قرآن پہ کام تھا، تو قرآن کے حوالے سے ان اورینٹلسٹ کی کام کا تعارف کروا دیا جاتا ہے. اور ان کا کام نیگیٹو ہے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تورات انجیل محفوظ نہیں ہے تو آپ ثابت کر دو قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، اس میں بھی بڑی تبدیلیاں ہو چکی ہیں، دس اینڈ دیٹ، اور عجیب و غریب ان کے نظریات ہیں. بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے نا، ان کے جو معتدل بھی ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کو وقتاً فوقتاً ایڈٹ کرتے رہتے تھے. تو وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح حدیث کے اوپر ایک ان کی لائن ہے، مطلب گولڈ زیر وغیرہ اس طرح کے اور لوگ ہیں، تو ان کے اوپر میں نے پھر ایک چیپٹر لگایا. پھر فقہ کے اندر کنٹریبیوشن ہے ان کی، جوزف شافت، یعنی انہوں نے ہماری فقہ کا مطالعہ کر کے اس کے حوالے سے تھیریز جو ہے وہ بنائیں اور گھڑیں، یہ دس اینڈ دیٹ فلاں. یہ وہ پھر ہماری ہسٹری پہ ان کا کام ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ ہٹی کا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں، نکلسن کا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور کام جو انہوں نے کیا کہ انسائکلوپیڈیاز بہت مرتب کی. انسائکلوپیڈیا آف اسلام، انسائکلوپیڈیا آف اسلام 1911 میں غالباً انہوں نے لکھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، اور تقریباً 100 سال لگا دیا. اور 250 کے قریب پروفیسر ہے جو وہاں پہ یورپ کی یونیورسٹیز کا، اور بہت پڑھا لکھا طبقہ، جنہوں نے وہاں پہ مختلف آرٹیکلس لکھے قرآن کے حوالے سے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اب ہمارے یہاں جدید پڑھا لکھا جو طبقہ ہے اس کا جو فرسٹ جو آپ کہہ لیں کہ جی انفارمیشن کے لیے جو سورس ہوتا ہے وہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہوتا ہے. بالکل. اور وہ بریل جو ہے وہ وہاں لائن سے پبلش ہو رہا ہے غالباً 11 والیومز میں. اور اس کے علاوہ انہوں نے انسائکلوپیڈیا آف قرآن پبلش کر دیا, انسائکلوپیڈیا آف پولیٹیکل اسلام پبلش کر دیا. مطلب ہر چیز کے اوپر انسائکلوپیڈیا پبلش کریں کیونکہ انسائکلوپیڈیا کنسلٹ کرنا آسان ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہاں تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ویسٹ کی اینک سے ہم ایسٹ کا مطالعہ نہ کریں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پہ جو ویسٹ میں لوگ ہیں جو اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ الٹرنیٹ ریسورسز جو ہے ان کے اوپر کام کریں. انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہمیں پبلش کرنا چاہیے تھا تاکہ کوئی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا. اب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ان کا انسائکلوپیڈیا پڑھ رہے ہیں وجہ اس کے کہ ہمارا انسائکلوپیڈیا نان مسلم پڑھ کے کوئی مسلمان ہوتا تو اس کے اندر تو سارے شکوک و شبہات ہیں. تو خیر بہرحال اس کا ایک تنقیدی کریٹیکل انالیسز ہے اورینٹلزم کی تحریک کا. اور یہ کتاب پھر کوئی اب اس وقت بھی 8-10 یونیورسٹیز میں ایم فل پی ایچ ڈی میں باقاعدہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی ریفرنس بک کے طور پہ سجیسٹ کی جاتی ہے. عموماً طلبہ مجھ سے یہ منگواتے رہتے ہیں. مطلب ایک اچھی کتاب ہے, معلوماتی کتاب ہے. تو یہ جو اورینٹلسٹ کی ایک اپروچ رہی ہے زیادہ اینٹی اسلامک یا پھر اسلاموفوبک اپروچ رہی ان لوگوں کی؟ ایسے ہی تھا, بالکل ایسے ہی تھا. نیکسٹ جو ہمارے پاس آپ کی بک ہے فکر غامدی, بڑی مشہور آج کے دور میں جانی مانی شخصیت ہے. اس بک کو اگر سمرائز کرنا چاہیں اور اگر کوئی اسے خریدنا چاہے تو یہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ ہاں, یہ کتاب بھی جو ہے وہ چہرے کا پردہ بھی, اسلام اور مستشرقین بھی, اور یہ فکر غامدی بھی ابھی کتاب سرائے پبلش کر رہا ہے. تو فکر غامدی کا بھی یہ میرے خیال میں کچھ 6واں ایڈیشن ہوگا. ویسے تو یہ جموں اینڈ کشمیر سے, سری نگر سے بھی پبلش ہوئی تھی. اس کا بھی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ یہی تھا کہ اشراق کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا غالباً, اب میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا, طالب محسن صاحب تھے یا منظور الحسن صاحب تھے, ان میں سے کوئی ایک صاحب تھے, غالباً طالب محسن صاحب ہوں گے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ غامدی صاحب پہ جتنی تنقیدیں مذہبی طبقہ کرتا ہے تو اخلاقیات کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے. مطلب کوئی علمی تنقید آج تک ہمارے اوپر نہیں ہوئی, غامدی اسکول آف تھاٹ کے اوپر کوئی اصولی تنقید نہیں ہوئی, بس لوگ جیسے اپنے غصہ اتار رہے ہیں. تو اگر کوئی علمی تنقید ہوتی تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور ہم اس پہ غور بھی کرتے. تو میں نے جب یہ آرٹیکل پڑھا تو میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ نہیں, اگر نہیں ہوئی تو علمی تنقید کرنی چاہیے. تو اس کے بعد سے پھر میں نے لکھنا شروع کیا. ایک تو میں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات بجا ہو سکتی ہے, مذہبی طبقہ سختی کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ایک تنقید ہوتی ہے وہ اخلاقیات کے معیار سے گر جاتی ہے, جس طرح سے اگلے کو مخاطب کیا جاتا ہے یا الزام تراشی کی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ غامدی صاحب کی تحریروں میں بھی سختی ہے, خاص طور پہ ان کی جو برہان کتاب ہے, میزان نہیں برہان کے اندر, وہ ہمیں سختی مل جاتی ہے. تو یہ سختی پھر سب کو ہی ختم کرنی چاہیے نا, ٹھیک ہے. باقی غامدی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ جی میری سختی ذرا ادبی انداز میں ہوتی ہے, بہرحال وہ ایک علیحدہ بات. لیکن یہاں پہ اس کتاب کی یہ خوبی آپ کہہ لیں, میں صرف نہیں بیان کرتا اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کو پھر ہم نے صرف ایکیڈیمک ہی رکھا, مطلب بالکل اصولی انداز میں لکھی گئی, اور اس میں بھی غامدی صاحب کے فروعات کو نہیں چھیڑا گیا. ان کے پرنسپل, جن پرنسپلز کے اوپر ان کی فکر کھڑی ہے, اس کی جو بنیادیں ہیں, تو ان بنیادوں کے اوپر. تو اس کتاب کا بھی مجھے یاد ہے شروع کا ایڈیشن جب آیا تھا تو وہ تو خیر بہرحال پبلش ہوا, پھر اس کو ان لوگوں نے پڑھا, پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا غامدی صاحب کے حلقے سے, کچھ نے یہ بھی کہا کہ جی آپ کو غامدی صاحب کی فکر سمجھ ہی نہیں آئی. وہ آج تک یہی بات کہتے رہتے ہیں. وہ خیر ان میں سے شاید کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. وہ جیسے کانٹ کے بارے میں معروف ہے نا, وہ یہ کہتا تھا کہ میرا فلسفہ 2 بندوں کو سمجھ میں آیا ہے, مجھے اور میرے شاگرد کو, اور صحیح بات یہ ہے کہ میرے شاگرد کو بھی غلط سمجھ میں آیا. تو اب انہوں نے غامدی صاحب کو ایسا بنا دیا, بس اگلے کی وہ جو ہے وہ اصلاح کو یا اس کے ریسرچ ورک کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے. حالانکہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں خود ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی, لیکن پھر بھی جھگڑا ختم کرنے کے لیے میں نے کہا چلو چلتے ہیں. غامدی صاحب کے ساتھ ان کے گھر جا کے ہم نے ملاقات کی. یہاں اس وقت وہ غالباً ڈی ایچ اے میں ہوتے تھے, پرانی بات ہے. تو وہ طالب محسن صاحب تھے, منظور الحسن صاحب تھے, لمبی نشست رہی. میں نے کہا جی آپ کے لوگ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی
فکر غامدی. تو میں تو کوئی بحث کرنے نہیں آیا, میں تو یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے آیا ہوں کہ میں نے یہ سمجھا ہے آپ کی کتابوں سے, ٹھیک سمجھا ہے کہ نہیں اب مجھے بتا دینا. آپ سے پوچھنے آیا ہوں. کم از کم اگر میں آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہوں تو آپ کا موقف تو صحیح بیان کروں, اور آپ بھی تو یہی کہتے ہو کہ جی آپ کا موقف صحیح بیان ہو. تو وہ پھر میں نے ان سے سوالات پوچھے, کچھ باتوں پہ انہوں نے کہا جی آپ نے ٹھیک سمجھا ہے, کچھ باتوں پہ انہوں نے کہا نہیں میں یوں نہیں یوں بیان کروں گا. ٹھیک, تو وہ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پھر لیٹسٹ ایڈیشن اسی کے مطابق ہے, غامدی صاحب کی جو ہے وہ سمجھ کے مطابق. خیر بہرحال تو یہ مطلب اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اور لوگوں نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اور خود غامدی صاحب نے, بعض لوگوں نے مجھے بتایا, میں نے تو خود تو ویڈیو نہیں سنی, لیکن یہ ہے کہ کچھ اپنی ویڈیوز کے اندر سجیسٹ بھی کیا کہ جی آپ نے تنقید پڑھنی ہو تو حافظ زبیر صاحب کی تنقید جو میرے اوپر ہے وہ دیکھیں. تو بہرحال اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے, کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس کو آپ کہیں کہ جی ان کی ذات کے اوپر یا ان کی ذات کے حوالے سے بات کی گئی. خالص ایک علمی گفتگو ہے بس. آپ کی اس ملاقات کے متعلق ایک ویڈیو میں ان سے سوال بھی کیا گیا تھا, تو بڑا بھاگتے دوڑتے انہوں نے بڑا ڈاج کیا اس کوسچن کو. چلیں تو چلیں نیکسٹ بک جو ہمارے پاس ہے وہ خلافت و ملوکیت, اور یہ ابھی ریسنٹلی ہی پبلش ہوئی ہے. بڑا ہاٹ ٹاپک ہے غالباً, اور اس کے اوپر تو کرنٹلی بھی بہت ڈیبیٹ چل رہی ہے. اس کو آئی ڈونٹ تھنک سو سمرائز کرنا اتنی ایزی ہوگا, بٹ اگر آپ اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کریں تو یہ کس طرح سے آپ کس کے لیے آپ نے کن لوگوں کے لیے لکھی, اور کس, دیکھیں یہ جو کتاب ہے نا, ہاں اس کے نیچے بھی ایک لائن چل رہی ہے, اوپر تو ہے نا خلافت و ملوکیت, نیچے ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور مولانا مودودی علیہ الرحمہ کے افکار کا جائزہ. تو بیسیکلی اس کا بھی سین یہی ہے, مطلب ہر کتاب کا پیچھے ایک سین ہے کہ ہمارے ایک دوست تھے نصیر صاحب, ہمارے قریب ہی رہتے ہیں ادھر ٹاؤن شپ میں. تو وہ مجھے ایک دفعہ یہ انجینئر علی مرزا صاحب جو ہیں ان کا ایک کتابچہ دے گیا, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, واقعہ کربلا. تو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا. وہ پھر مجھے ریمائنڈر دیتے رہے, حافظ صاحب پڑھا ہے نہیں پڑھا. ایک دن میں فارغ بیٹھا تھا, میں نے کہا پڑھ ہی لوں. جب میں نے پڑھ لیا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار اس بندے نے کیا لکھا ہے. میں نے اس پہ خوب حواشی لگائے. پھر میں نے ان کو بلوایا, میں نے کہا آپ کیسے جانتے ہیں. پھر اس طرح سے بات چیت ہوتے ہوتے تو جو ہے نا ایک اور ہمارے دوست تھے عاصم مغل صاحب, ان کے ذریعے سے رابطہ ہوا. وہ 1 مہینے تک رابطہ کرتے رہے انجینئر صاحب کی ٹیم کے ساتھ. پھر ہم وہاں پہ گئے جیلم اکیڈمی میں, انجینئر صاحب سے مل کے آئے. تو بیسیکلی تو اسی کتابچے کے حوالے سے ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ کتابچے میں آپ نے کیا کیا لکھا ہے, یہ کیا لکھ دیا آپ نے. لیکن وہ ڈسکشن کے موڈ میں نہیں تھے, تو انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کہیں, اور یہ آج نہیں پھر اگلی دفعہ آنا, اور یہ اور میرا درس سنو, اور فلاں ڈمکان, یہ وہ اس قسم کی باتیں. تو وہ حالانکہ پہلے سے ہم طے کر کے گئے تھے, بات چیت باقاعدہ ہوئی تھی, یہاں تک بھی ان کی ٹیم سے بات ہوئی تھی کہ ہم ریکارڈنگ کریں گے. تو انہوں نے کہا جی, وہ کیمرہ بھی لے کے گئے ہوئے تھے, بلکہ جواد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی تھے, جواد احد. تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی ایک تو یہ ہے کہ کیمرہ کیا, آپ نے آڈیو ریکارڈنگ بھی کی تو قیامت والے دن آپ کا گربان پکڑیں گے. وہ تھے اپنا اس کے حوالے. خیر وہ تو جیسا تیسا ہوا معاملہ, تو کافی انہوں نے شاؤٹ بھی کیا, یہ وہ, ہم تو خیر خاموشی سے سنتے رہے. درمیان میں انہوں نے سوالات ہم سے لکھ کے بھی منگوائے تھے. عجیب بات یہ, لکھ کے سوالات بھیجے تھے. تو کہ آپ کو ہمارے کتابچے کے اوپر کیا اعتراضات ہیں, آپ نے جو سوالات کرنے ہیں یہاں آپ آ کے نہ کریں, پہلے لکھ کے دیں. تو 1 مہینہ پہلے ہم نے لکھ کے بھی دیے, وہ 5 سوالات تھے. تو جب ہم وہاں گئے ان سے بات چیت کرنے, ان کا کیڑے سوال, تو اسی طرح سے ان کا انداز ہوتا ہے جیسے پنجابی کا. تو یہ معاملہ رہا, مطلب کوئی اچھی ملاقات نہیں رہی. ان کا جو عملہ تھا وہ ڈیسنٹ تھا, لیکن خود جو مرزا صاحب تھے وہ کوئی ڈیسنٹ نہیں تھے, ملنے میں بھی اور بات چیت کے انداز میں بھی. تو خیر اس کے بعد جب میں واپس آیا تو پھر مجھے لگا کہ چلو اس موضوع پہ ہم کچھ ریکارڈنگز کروا دیں. تو ہم نے ایک سیریز سے ان کی کتابچے کا جائزہ لینا شروع کیا, اس پہ ریکارڈنگز کروائیں. جب ریکارڈنگز کروا دیں, بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی یہ کانٹینٹ ہمیں تحریری صورت میں بھی مل جائے. تو وہ جو ریکارڈنگز کا کانٹینٹ تھا, ہم نے 72, انہوں نے کہا نا 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, تو ہم نے 72 ہی ایپیسوڈ ریکارڈ کروائیں, 72. ایک پروگرام ہم نے جو ہے ریکارڈ کروایا تھا انجینئر محمد علی مرزا اس پورے کتابچے کے اوپر. پھر اس کو ہم نے تحریری صورت دے دی, خلافت و ملوکیت, کیونکہ بیسیکلی ان کے کتابچے کا عنوان یہی تھا, واقعہ کربلا نہیں تھا بیسیکلی. تو انہوں نے کیا کیا کہ خلافت اور ملوکیت کے حوالے سے احادیث جو ہے وہ جمع کر دیں. اور ان کا تھیسس یہ تھا کہ
واقعہ کربلا جو ہوا ہے یہ بیسیکلی اس کے پیچھے پوری ایک سازش تھی، ایک پلاننگ تھی. تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اور انہوں نے وہ پلاننگ جو ہے وہ معاذ اللہ بہت پیچھے سے شروع کی، حضرت عثمان اور اس سے بھی پیچھے سے حدیثیں بیان کر کے صرف حدیثیں جمع کر دیں، لیکن اور اس کے اوپر جو ہے وہ چیپٹرز کے عنوان لگا دیے، لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کنٹینٹ ایڈ کرنا. ہاں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کنٹینٹ. واقعہ کربلا کے اوپر تو وہ مجھے بتائیں بہت کم آخر میں جا کے کوئی انہوں نے گفتگو کی ہے. بالکل ایسا ہی. باقی سارا تو یہ ایک جو ٹاپک ہے خلافت لوگوں، یہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا چلتا آ رہا ہے. عرب میں بھی بہت سے علماء کا اس پہ کام رہا، یہاں پاکستان میں بھی بہت سی شخصیات نے اس پہ لکھا، جس میں اس کے ٹائٹل میں ہی دوسری ایک شخصیت کا ذکر کیا، یا سید مودودی. تو ان دونوں میں کیا کوریلیشن تھی کہ آپ نے اکٹھا کیا ایک کتاب کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو یہ زیادہ تر تو یہ انجینئر محمد علی مرزا، ان کے افکار و نظریات کے بارے میں، کچھ سید مودودی کے افکار و نظریات کے بارے میں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بیسیکلی یہ مستقل کتاب زیادہ ہے. ٹھیک ہے، مطلب جواب تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک مستقل کتاب ہے. خلافت و ملوکیت کے حوالے سے اس میں جو ہے وہ ایک پورا ایک تھیم پیش کیا گیا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے. باقی ان دونوں حضرات کے لیے جوابات بھی ہیں. اصل میں جو لڑی ہے نا پوری، انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے اپنے جو استاذ ہیں، جن کو وہ کہتے ہیں جی ڈکلیئر استاد ہیں ان کے، ایک طرح سے وہ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ان سے جا کے انہوں نے کچھ سیکھا بھی ہے. اسحاق جہالوی صاحب جو تھے، جہال والا جو ہے ایک جگہ کا نام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ ان کو کیوں جہالوی کہتے ہیں، شاید کوئی اس میں کوئی ان کی وہ ڈس رسپیکٹ ہے. نہیں، وہ ایک جگہ کا نام ہے، جیسے فیصل آباد سے فیصل آبادی کسی کو کہہ دیتے ہیں، لاہور سے لاہوری کہہ دیتے ہیں، تو ان کا ایک نام معروف ہو گیا. تو ان کے یہ شاگرد تھے، وہ کافی معروف ہیں، وہ مفتی اسحاق صاحب جو ہیں. تو لیکن مفتی اسحاق صاحب نے یہ فکر لی تھی مولانا مودودی سے. تو بیسیکلی پاکستان کے اندر تو یہ بڑے پیمانے پہ، چونکہ وہ اچھے رائٹر تھے مولانا مودودی، ان کی وجہ سے یہ فکر پھیلی، مولانا مودودی کی وجہ سے، اور ان کی خلافت و ملوکیت کتاب کے اوپر کافی ریئیکشن بھی آیا، رد عمل بھی آیا. لیکن دونوں کے جو نقطہ نظر ہے فرق ہے اس میں. مولانا مودودی جو ہے علیہ الرحمہ، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ پلان نہیں تھا، یعنی خلافت سے ملوکیت کا جو سفر تھا تو یہ پلان نہیں تھا، یہ از خود ہوا ہے، حوادث کے نتیجے میں سٹل چین تھا جو آ گیا. ہاں، لیکن وہ مانتے ہیں کہ جی خلافت سے ملوکیت آ گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اہل سنت والے یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہ کہیں کہ خلافت سے کوئی بدترین قسم کی ملوکیت آ گئی تھی. ٹھیک ہے، ہاں، اگر ان میں سے کسی نے کہا کہ خلافت سے ملوکیت آ گئی تھی اہل سنت میں سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی نبوی ملوکیت تھی، یا نبوت کے منہاج پر تھی، یا ڈکلائن آیا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ آپ اس کو جو ہے وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت اور وہ بدترین اور ملوکیت بنا دیں. آپ اس کو کیسر و کسرا کی ملوکیت کے ساتھ آپ اس کو ایک مشابہت دے دیں، یہ نہ کریں. جو انجینئر محمد علی مرزا یہ تو کہتے ہیں کہ یہ سارا پلان تھا، پلاننگ کے ساتھ تھا. یہ وہ جو ایک خاص ہمارے یہاں ایک طبقہ ہے، سیکٹ ہے اہل تشیع کے ہاں، جیسے ان کے ہاں ہے کہ یہ پورا پلاننگ کے تحت ہوا ہے. ٹھیک ہے، سب نے مل کے یہ آپس میں کیا. تو انجینئر علی مرزا صاحب کا یہ موقف تھا. باقی یہ ہے کہ انجینئر صاحب نے یہ کام کیا اپنے کتابچے میں کہ حدیثوں کو جمع کیا. مولانا مودودی علیہ الرحمہ جو ہے، ان کا حدیث کا مطالعہ نہیں تھا، اتنا اچھا مطالعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ تنقیدیں اگر پڑھیں نا اہل حدیث علماء کی، خاص طور پہ مولانا اسماعیل سلفی وغیرہ کی تنقیدوں میں بڑی گہرائی ہے. ایون کہ وہ ان کی اصول حدیث کی غلطیاں پکڑتے ہیں. تو قرآن کا مطالعہ اچھا تھا مولانا مودودی کا، اور ماڈرن سائنسز کا مطالعہ اچھا تھا، لیکن حدیث کے مطالعے میں اور حدیث سائنسز میں وہ کمزور تھے. اس لیے خلافت ملوکیت زیادہ تر کھڑی ہے تاریخی مطالعے کے اوپر. حالانکہ وہی مقدمہ جو ہے جو مولانا مودودی صاحب نے تاریخی کتابوں سے ثابت کیا، وہ انجینئر محمد علی مرزا کا آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اس نے وہ ساری چیزیں حدیثوں سے اکثر و بیشتر نکال دی. یعنی اس کا حدیث کا مطالعہ اچھا تھا، چونکہ یہ اہل حدیث بھی ہوا درمیان میں، اہل حدیث بھی ہوا. تو ایک پلس پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا کا ہے، اور ایک پلس پوائنٹ جو ہے وہ مولانا مودودی کا ہے. دونوں نے ایک نیگیٹو آؤٹ کم کے ساتھ، نیگیٹو آؤٹ کم، وہ پلس پوائنٹ کو دیکھیں تو نیگیٹو آؤٹ کم، نیگیٹو آؤٹ کم زیادہ ہے. ایک ایسے معاشرے پہ تنقید جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، تو اس کو چھیننے کی کوشش غالباً مناسب نہیں تھی. چلیں جی، نیکسٹ ہمارے پاس جو بک ہے وہ عصر حاضر میں تکفیر. بڑی ایک علمی کتاب ہے، اور غالباً ہر آدمی کے پڑھنے کے لیے شاید اس طرح سے مؤثر نہ بھی ہو،
تو اس کو اگر آپ سمرائز کریں یا کس آڈینس کے لیے بہتر ہے, کس کے لیے مفید ہے یہ کتاب پڑھی جائے؟ دیکھیں یہ کتاب بھی اس زمانے میں لکھی گئی جب کہ جنرل پرویز مشرف کا دور چل رہا تھا اور ہمارے ہاں نارتھ میں آپریشن وغیرہ ہو رہے تھے, فوجی آپریشن. پھر اس کا رد عمل بھی آیا, ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی, تحریک طالبان پاکستان, اور بھی بہت ساری تحریکیں ایکٹیو ہوئیں بلوچستان میں اس طرح سے بڑا. اور ہمارے ہاں جو ہے سوسائڈ بمبنگ وغیرہ یہ بہت عام ہو گئی تھی, مطلب پبلک پلیسز پہ بھی ہوتی تھی. تو اور اس وقت تکفیر کی تحریک بھی بہت چل پڑی تھی, مطلب حکمرانوں کو کافر قرار دینا یہ وہ. تو ایسے میں پھر جو ہے نا اس وقت یہ کتاب لکھی گئی, اور بھی لوگ لکھ رہے تھے, ہم نے بھی اس وقت لکھا, اور اس وقت میں یہ لکھنا بڑا مشکل کام تھا. تو مجھے یاد ہے ان میں سے کچھ نے مطلب تھریٹ بھی کیا اور سامنے بیٹھ کے بھی کیا, ایسے کوئی آ کے تمہیں اڑا جائے گا, مطلب یہ تو نہیں کہتے تھے ہم اڑا دیں گے کیوں ان موضوعات کے اوپر لکھ. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے اپنے فادر ان لا سے کہا کہ اپنے مدرسے میں نا ہم سوسائڈ بمبنگ کے اوپر, خود کش حملوں کے اوپر ہم کوئی سیمینار علماء کا کرواتے ہیں, علماء کی رائے لیتے ہیں, بلوائیں ان کو, آپ کی تو اچھی خاصی پہچان ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا ہمارے مدرسے کے اوپر کوئی خود کش حملہ کروانا چاہتے ہو؟ تو اور وہ وقت بھی ایسا تھا. اب وہ غالباً یہ جو جامعہ نعیمیہ لاہور کے تھے, مفتی کیا نام تھا ان کا, سرفراز نعیمی صاحب, بریلوی مکتب فکر کے, تو ان کا صرف ایک بیان گیا تھا بہت مختصر پی ٹی وی کے اوپر کہ انہوں نے مذمت کی تھی ان کی, اور جمعے کے بعد جو ہے وہ ان کے آفس میں خودکش ہو گیا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. تو وہ صورتحال یہی تھی اس وقت, بولنا اس موضوع کے اوپر, لکھنا یہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا. لیکن خیر بہرحال جو سمجھ میں آئی ہم نے اس کو لکھا. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ میرا تعلق چونکہ پہلے تبلیغی جماعت کے ساتھ تھا, پھر تنظیم اسلامی کے ساتھ بھی رہا, تو ابھی تک بھی ہے. تو تحریکوں سے نا میں نے دیکھا کہ کافی سارے لوگ نکلے. اگرچہ تحریکیں تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی یہ تشدد کی تحریک نہیں تھی. ہاں ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے کہ نہ تو اس مسئلے کا حل بلٹ ہے, یعنی ریولوشن یا انقلاب, اس کا طریقہ کار نہ تو بلٹ ہے, گولی ہے, اور نہ ہی بیلٹ پیپر ہے, نہ ہی انتخاب ہے, بلکہ درمیان میں ایک طریقہ جسے ہم ایجیٹیشن کا طریقہ کہتے ہیں, احتجاج کا. جیسے پی ٹی آئی نے احتجاج کیا, اور اسی طرح سے جو ہے وہ منہاج القرآن والوں نے احتجاج کیا, یا اور لوگوں نے احتجاج کیا دوسروں کی حکومتیں گرانے کے لیے. جیسے وہ کانسٹیٹیوشنل ہے, مطلب آئین اس کا جو ہے وہ اجازت دیتا ہے, اور پوری دنیا میں وہ احتجاج چلتا ہے. جیسے کالے جو ہیں وہ امریکہ میں احتجاج کرتے ہیں, بالکل, تو ان کا طریقہ کار یہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ اب یہاں سے کافی سارے لوگ ٹوٹے اور اس طرف بھی گئے, ایکسٹریمزم کا شکار بھی ہے, تو وہ بھی ایک وجہ اور محرک بنی. تو مطلب آپ کہہ لیں کہ جی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ نہیں اتنا انتہا پسندی پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک آئینی اور آپ کہہ لیں طریقہ کار ہے تبدیلی کا, چینج کا, آئینی رستہ ہے, بس پیسفل ہے, پرامن ہے, اس کے اندر رہیں. تبدیلی کے لیے کام ضرور کریں, ایسے نہیں کہ بالکل بیٹھ جائیں, لیکن یہ ہے کہ ہتھیار اٹھا لینا یہ مناسب نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی, اور اس وقت تو یہ کتاب حالانکہ کرٹیسائز کر رہی ہے اس سب کچھ کو کہ تکفیر, یعنی تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو کافر بنانا, ڈکلیئر کرنا, یا خروج مراد مطلب آرم جو کنفلکٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو حکومت کے ساتھ, گورنمنٹ کے ساتھ, یا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے انارکی پھیلے گی. اور ہم نے یمن میں بھی دیکھا 3 حکومتیں بن گئی, لیبیا میں بھی, وہ حل نکلتا نہیں ہے. آپ کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اگلے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, اور ایک بنی بنائی جو اسٹیٹ ہے اس کا پورا اسٹرکچر زمین بوس ہو جائے گا. تو وہ اسٹرکچر کو کمزور کرنے والی بات ہے, تو وہ راستہ ٹھیک نہیں. تو اس وقت مطلب ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی, اس کے اوپر بحث کی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت کی آپ کہہ لیں کہ ضرورت تھی. ہاں مجھے جو بات میں کرنے لگا تھا ذہن سے اتر گئی, ابھی میرے ذہن میں دوبارہ آ گئی کہ ہم نے تو یہ کرٹیسائز کیا تھا, لیکن اس وقت اتنا سخت ماحول تھا حکومت کی طرف سے, ایجنسیوں کی طرف سے بھی, کہ یہ کتاب اردو بازار میں کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ انہوں نے صرف یہ پڑھنا ہے تکفیر, ہمارا مکتبہ بھی بند ہے, ساری کتابیں بھی اٹھا کے لے جائیے. بڑے ہارڈ ٹائمز میں لکھی, بڑے, ہاں اس وقت تو مطلب دونوں جو تھے نا آپس میں گتھم گتھا تھے, دونوں فریق تھے آپ کہہ لیں, اور وہ دونوں ہی اس حوالے سے کوئی ایک لفظ سننے کو بھی تیار نہیں تھے. دونوں ٹالرنٹ بھی نہیں تھے. اور بڑا ہم نے بھی دیکھا ٹین ایجز میں کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھتے وقت ایک ڈر خوف ہوتا تھا کہ اب سلام پھیریں گے تو بم پڑ جائے گا یہاں پہ. ایسا ہی تھا.
تو ہماری جو نیکسٹ ہماری لسٹ میں بک ہے صالح اور مسلم، میرا اپنا بھی اس کا مطالعہ رہا ہے، اور یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے آپ نے لکھی. تو اس میں جو تزکیہ نفس کا مختلف منہج رہے لوگوں کے، ہر کسی نے ایک نیا طریقہ جو ہے وہ نکالا، بدھسٹ نے اپنے طریقے نکال لیے، اور ایون اسلام ریلیجن میں بھی ہمارے پاس بہت سے لوگوں کے مختلف طریقہ کار ہمیں نظر آتے ہیں کہ کسی نے تزکیہ نفس کو ایک الگ زاویے سے پیش کیا. تو آپ کا اس میں منہج کیا رہا تزکیہ نفس کے حوالے سے؟ دیکھیے، اس کا ذوق اور شوق تو مجھے پیدا ہوا جب میں نے احمد جاوید صاحب کی مجالس کو اٹینڈ کرنا شروع کیا، اور وہ بھی ہمارے دوست تھے آصف علی، وہ مجھے لے گئے. اچھا، مجھے کوئی تصوف سے زیادہ کوئی رغبت بھی نہیں تھی. سلفی چونکہ فکر کا میں تھا تو تصوف کو ایک ہم ہمیشہ کریٹیکل نظر سے دیکھتے تھے، یار کیا صوفی ہے وہ. تو لیکن اس نے کہا کہ آپ آؤ تو صحیح، اور 6 ماہ کے لیے آؤ اور سوال نہیں کرنا، بس مجلس میں بیٹھے رہو. تو وہ قریبی دوست تھا، میں چلا گیا. 6 ماہ تک میں بیٹھا، مجھے اس سے فائدہ ہوا یہ بات. پھر اس کے بعد میں نے تصوف کو اور نظر سے دیکھا. اچھا، چونکہ احمد جاوید صاحب خود ایک ریفارمر ہیں، ایک مسلم، ایسا نہیں تھا کہ تصوف میں جو چیز تھی وہ اس کو وہ مطلب ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے تھے. وہ خود بہت اس کے کریٹک تھے، اس کے نقاد تھے، وہ نقد کرتے تھے اس کی جو رسوم و رواج تھے. بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اس وقت سارا مزار اور یہ سارا اسٹرکچر کھڑا ہے اس وقت پیری مریدی کا، یہ تو زمین بوس ہو جانا چاہیے تصوف کے نام پہ. یہ وہ تصوف نہیں ہے جو اولین جو حضرات صوفیاء کا تصوف تھا. تو جب میں نے خود بھی مطالعہ کیا تو ارلی ایجز کا، خاص طور پہ تصوف کا، تو میں نے دیکھا کہ وہ اخلاق حسنہ کی بحثیں تھیں کہ آپ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرو اور اپنی عبادت میں احسان کی کیفیت پیدا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ توجہ کی کیفیت پیدا کر لو. اپنے نفس کو رذائل سے، بری چیزوں سے، ایول سے پاک کرو. تو یہ وہ چیزیں تھیں جن میں کسی کا اختلاف نہیں تھا. تو بعد میں رسوم و رواج پیدا ہو گئے، میڈیٹیشن آ گیا، وہ ذکر جہری آ گیا، اللہ کی ضربیں لگانا آ گیا، پھر مزار پرستی آ گئی، پھر قبروں کے طواف شروع ہو گئے. پھر تو اب یہ بہت بڑا بزنس بن گیا نا. پیری مریدی جو ہے وہ اب یہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ بزنس ہے. تو یہ سارا کچھ تو بعد میں آیا. تو شروع میں ایسا نہیں تھا. شروع میں یہ ایک نیکی کی طرف رغبت تھی اور نیکی کی ترغیب تھی. کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے اندر ایک مزاج ہوتا تھا زیادہ، کچھ کا علمی مزاج ہوتا تھا، کچھ کا اللہ کی طرف، جیسے صحابہ میں بھی تھا. حضرت ابو درداء تھے، حضرت ابو ذر غفاری تھے، ان لوگوں کا ذرا عبادت کا مزاج زیادہ تھا. تو یہ عبادت کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ تھے جن کو زہاد، صلحاء کہتے تھے. اور کتاب الزہد کے نام سے بڑے بڑے ائمہ نے کتابیں لکھی. امام احمد بن حنبل نے، امام بہقی نے، امام عبداللہ بن مبارک نے. تو محدثین میں بھی بڑا رجحان تھا زہد کا، یعنی دنیا سے بے رغبتی کا. اس حد تک بات ٹھیک تھی. بعد میں پھر جب یہ سلاسل وجود میں آ گئے، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی جو ہے وہ خرافات اس میں آ گئیں، تو وہ پھر ایک بے چینی لوگوں میں پیدا ہوئی اور ایک کرٹیسزم شروع ہوا. تو اس کی جو روح اگر آپ کہیں نا کہ اخلاق اور عبادت کے اندر احسان کی کیفیت، تو اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں. اگر یہی تصوف ہے تو ٹھیک ہے، وہ قرآن ٹیچنگ سے ہمیں مل جاتا ہے. تو ہم نے اس کتاب میں یہی چیز فوکس کی ہے کہ سلف صالحین کا کیا طریقہ کار تھا، یعنی اللہ کی طرف رغبت کا. تو سلف صالحین کا جو تصوف تھا آپ یوں کہہ لیں، یا اولین دور کے جو صوفیاء تھے، محدثین میں سے جو تصوف کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ تھے، تو ان کا زہد کا کیا منہج تھا. تو اس کے مطابق ہم نے اس کتاب کو مرتب کیا اور بعد والی خرافات سے پاک کرتے ہوئے. بڑی ویل نیڈیڈ بک بھی تھی، کیونکہ آج کے دور میں تصوف کے نام پہ جو سیٹینک اور میل پریکٹسز موجود ہیں، آئی تھنک سو کہ وہ بہت زیادہ ضروری تھا اس کتاب کا لکھنا بھی. تو نیکسٹ جو بک ہمارے پاس ہے مکالمہ، غالباً کافی جو ہے ڈفرینٹ کتابوں کا ایک مجموعہ ہے. تو اس کو اگر آپ سمرائز کریں، اس میں خیر کافی سارے ٹاپکس ہیں مختلف، تو اس کو اکٹھا کرنے کی ضرورت آپ کو کیوں محسوس ہوئی؟ اصل میں تو یہ ایک وقت تھا کہ جب میں ریگولر جو ہے وہ فیس بک کے اوپر لکھتا تھا. اب اتنا نہیں لکھ رہا. اب لوگ پوچھتے ہیں کیوں نہیں لکھ رہے، تو اس کی وجہ یہ کہ اب ہمارا چینل زیادہ ایکٹیو ہے نا، تو وہ ساری محنت ہماری چینل کے اوپر لگ رہی ہے، مطلب ہمارا جو STN ہے اور یہ سارا کچھ. تو اس وقت یہ چینل نہیں ہوتا تھا. تو یہ میرے 3 سال کے آپ کہہ لیں کہ جی فیس بک کی جو تحریریں تھیں یہ ان کا مجموعہ تھا. اور فیس بک پہ بھی جب میں لکھتا تھا تو میں ریسرچ کر کے لکھتا تھا. مطلب ایسا نہیں کہ اب فیس بک پہ لکھ رہا ہوں تو میں اچھی خاصی ریسرچ کر کے لکھتا تھا. تو وہ مجھے بھی تھا کہ نہیں، یہ کافی فکری جو ہے وہ مکالمات ہیں. اور اس وقت وہ سوشل میڈیا پہ جو بحثیں ہو رہی ہوتی تھیں، کرنٹ ایشوز ہوتے تھے، یعنی لوگوں کے سوالات ہوتے تھے، ان کو ایڈریس. تو اس میں کوئی تقریباً 450 کے قریب ٹاپکس ہیں مختلف موضوعات کے اوپر. اس میں مختلف شخصیات کے حوالے سے ہیں، مختلف مسالک اور مذہبی جماعتوں کے حوالے سے ہیں، انکار حدیث کے حوالے سے ہے ایک پورا
چیپٹر ہے، اس چیپٹر میں پھر مختلف قسم کی جو ہے وہ آپ کہہ لیں ٹاپکس ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ پالیٹکس کے حوالے سے، سیاسیات کے حوالے سے، پھر معاشیات کے حوالے سے آرٹیکلس ہیں، ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے. وہ بحثیں چھڑ جاتی تھی اس وقت کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیز میں، اور یہ سارا کچھ ریسرچ کے نام پہ، ٹھیک ہے. تو تعلیم اور تحقیق کے حوالے سے اس کے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ایتھیزم کے حوالے سے. تو مختلف اس میں کافی زیادہ ویرائٹی ہے ٹاپکس کی. تو کوئی جو ہے نا مختلف چیپٹرز کے تحت ان 450 تحریروں کو 3 سال کا میرا آپ کہہ لیں یہ ریسرچ ورک تھا جو فیس بک پہ، اس کو میں نے چن کے اور پالش کر کے پھر اس کو مکالمہ کے نام، کیونکہ یہ بیسیکلی ڈائلاگ ہی تھا مختلف لوگوں کے ساتھ اس وقت سوشل میڈیا پہ. لبرل طبقے کے ساتھ تھا، سیکولر طبقے کے ساتھ تھا، ایون کے بعد جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ جو ریلیجس طبقہ ہوتا تھا اس کے ساتھ ہو جاتا تھا. تو وہ ساروں کو میں نے کمپائل کیا اس میں. یہ غالباً ایک اچھی اپروچ بھی ہے، کیونکہ جو کانٹینٹ آپ نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا وہ تو آپ کی اب اتھارٹی نہیں رہی، وہ فیس بک جب چاہے ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اس کے اوپر بہت سے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ اس کو بک بلکہ ابھی یہ ہے کہ اتنی ہی ایک زخیم اور بھی ہے جو پبلش نہیں ہے. اچھا اتنی تحریریں اور بھی پڑھی ہیں، وہ بھی فیس بک کی لکھی ہوئی ہیں، 3 سال اور کا ڈیٹا بھی ہے. تو ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ فیس بک سے اب آپ نے ایک شفٹ لیا ہے یوٹیوب وغیرہ کی طرف، یا وہ تحریر سیٹ کیا ویڈیو کی طرف، تو آپ کو ان دونوں میں سے کون سا میڈیم زیادہ افیکٹو محسوس ہوا؟ آپ کا ایکسپیرینس اس کے ساتھ بھی رہا اور اس کے ساتھ بھی. 450 موضوعات پہ تحریر لکھنا ایک بہت بڑا مواد ہے، اور غالباً ایک ایسی اور بک بھی ابھی یہ مکالمات اور ایک جو بھی پبلش نہیں ہوئی، اور ویڈیوز میں بھی جائیں تو کم و بیش کو 1300 کے قریب ویڈیوز تو ہمارے چینل کے اوپر موجود ہیں. تو ان دونوں میں سے کون سا میڈیم آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں زیادہ افیکٹو ہے اور اب لوگوں کو اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، یا پھر بکس کی طرف واپس آنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، امپیکٹ جو ہے نا اس میں نو ڈاؤٹ ویڈیو کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو ہے وہ کوریج بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ لوگوں تک وہ پہنچتی ہے، اور زیادہ تر لوگ اب سنتے ہیں. سیدھی سی بات ہے، پڑھنے کا رجحان اتنا نہیں رہ گیا. ہاں اگر آپ کہیں کہ ایزی ٹو یوز، تو مجھے ذاتی طور پہ پرسنلی لکھنا بہت آسان لگتا ہے. بیٹھے بیٹھے آپ نے گاڑی میں جاتے جاتے آپ نے لکھ لیا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے میں تحریریں لکھ لیا کرتا تھا جہاں پہ بھی آپ ہیں. اچھا اس کے لیے ویڈیو کے لیے آپ کو ایک باقاعدہ سیٹ اپ بنانا ہے، بڑا مطلب ایون کہ ڈریسنگ کرنی ہے آپ کو. تو یہ معاملہ ہے، مطلب اس کے لیے آپ کو تکلف کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ چلتے پھرتے، کچھ لوگ تو ہیں جو ویلاگنگ کرتے ہیں چلتے پھرتے ریکارڈ کروا لیتے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ نہیں، اس میں تھوڑا تکلف ہے اور ٹائم لگ جاتا ہے. تو وہ ذرا آسان بھی ہے اور ایزی ٹو یوز ہے، اور اس میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اس میں تو بعد میں آپ کو ایڈیٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اس کی ایڈیٹنگ میں بھی اتنا ٹائم نہیں ہے جو تحریر ہے. تو ایزی تو وہ زیادہ ہے تحریری، لیکن اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. سمرائز کریں تو کیونکہ اس کے اندر محنت زیادہ ہے، پر پھر بھی امپیکٹ کی وجہ سے اس کو ہی پریفر کیا جائے گا کہ جو بھی کرنا چاہ رہا ہے اس میدان میں آ کے اپنا اس میدان میں آ کے کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، امپیکٹفل ہے، فائدہ مند رہے گا. فائدہ مند. اسی کی طرح کی ایک اور بالکل بلکہ ٹائٹل بھی تقریباً سیم ہی ہے، تو لوگ اس کو ایک ہی سمجھ لیتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. یہ مکالمات، اس میں اور اگر آپ اس کتاب میں فرق کریں، کی ڈفرینس کیا ہوگا؟ دیکھیں مکالمہ جو ہے نا، یہ جیسے اخبار میں کالم ہوتا ہے نا، کالم کی ایک لینتھ ہوتی ہے، اس لینتھ کے کالمز ہیں. مکالمہ جو ہے ڈائلاگ ہے، بیسیکلی فکری کتاب ہے. اس لیے میں مدارس کے بچوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ کتاب پڑھیں، آپ کے بہت سے فکری زاویے جو ہے وہ کھلیں گے. مکالمات بیسیکلی 10 کتابچوں کا مجموعہ ہے. مختلف اوقات میں نے کتابچے لکھے، جیسے میریٹل لائف کے اوپر لکھا، ازدواجی زندگی کے اوپر، اسی طرح ڈپریشن کے اوپر ایک کتابچہ لکھا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ جو سیکشول ایشوز ہوتے ہیں، ایجوکیشن جو ہے اس کے اوپر جو ہے کتاب لکھی تھی. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. پھر ڈریمز کے اوپر، خوابوں کی تعبیر کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی. پھر نادن ایریاز کی ایک وقت میں سیر کی تھی تو میں نے وہ تحریریں بھی مرتب کی گائیڈنس کے لیے. تو یہ مختلف قسم کے اس طرح کے کتابچے تھے. پھر ہاں ریلیشن شپ کے جو مسائل ہوتے ہیں نوجوانوں کے، ٹین ایجرز کے، اس کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، کتابچے. تو یہ 10 کتابچوں کا بیسیکلی مجموعہ ہے جو کہ آپ کہہ لیں روزمرہ ہمارے بچوں کے مسائل ہیں، خاص طور پہ ٹین ایجرز کے یا شادی شدہ لوگوں کے مسائل ہیں. تو اس کو ہم نے پبلش کیا. اس میں آپ کی ایک بک اور بھی تھی، جادو جنات. ہاں جادو جنات، وہ بھی اس کا حصہ. ہاں وہ بھی اس کا حصہ ہے. وہ بھی ٹھیک ہے.
نیکسٹ جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے مقالات عقیدہ و منہج، تو یہ کتاب کس آڈینس کے لیے لکھی گئی اور اس کا بیسک جو پرپس اگر آپ کہیں یا موٹیویشن اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ایسی پیش آئی کہ آپ نے یہ کتاب؟ دیکھیں اس میں کچھ تو مقالات عقیدے کے تھے جو وقتاً فوقتاً لکھے گئے تھے. عقیدے کے موضوع کے اوپر میں نے کچھ ریسرچ آرٹیکلز لکھے تھے، مطلب توحید اسماء و صفات کے حوالے سے، یا ہمارے ایک وحدت الوجود کا عقیدہ کافی معروف ہوا شیخ ابن عربی، اس کے حوالے سے، یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے نظریہ وحدت الوجود کے حوالے سے میرا ایک آرٹیکل تھا، شیخ ابن عربی کے وحدت الوجود کے حوالے سے آرٹیکل تھا، اسماء و صفات کے حوالے سے توحید اسماء و صفات کے حوالے سے کچھ آرٹیکلس تھے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ کچھ شیخ ابن عربی کے جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ آرٹیکلس تھے، تو عقائد کے مسائل کے اوپر. تو ان آرٹیکلس کو میں نے کیا کیا کہ وہ اب رسالوں میں تو پبلش ہوتے ہیں، تو اب رسالہ تو منتھلی پبلش ہو کے اب لائبریری کا حصہ بن گیا نا، تو وہ بعد میں کسی نے نکال کے اس کو پڑھنا نہیں ہے، تو مجھے یہ تھا کہ میں اس کو جمع کر دوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ منہج کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہماری چل گئی اصل میں سوشل میڈیا پہ. کچھ کام ہم نے شروع کیا، خاص طور پہ جو ہے وہ مختلف مکاتب فکر کے علماء کے ساتھ رابطے کا، مختلف اداروں میں جانے کا کہ دیکھیں لوگ کیسے کام کر رہے ہیں، ان کے کیا تجربات ہیں، ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں. تو کچھ لوگوں نے خواہ مخواہ اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، منہجی اور غیر ہاں منہجی اور غیر منہجی، اور ہمارے یہاں تو وہ سختی ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے ایک خاص چھوٹے سے طبقے کے اندر. تو پھر اس کے جواب میں پھر جو ہے نا یہ منہج کے اوپر میں نے تحریریں خاص طور پہ مرتب کی کہ منہج کیا تھا سلف کا. تو یہ جو سلف سے اقوال لائے جاتے ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے، اور اصل منہج کتاب و سنت کا کیا ہے، دوسرے مکاتب فکر ایون کہ دوسرے جو ادیان ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن کا. حالانکہ نبی وسلم کے زمانے میں بھی یہودی تھے، مشرکین تھے، بت پرست تھے، آپ علیہ السلام نے کتنا انٹریکشن کب کیسے کیا، سیرت میں سب کچھ موجود ہے، قرآن میں اس کے بارے میں ہدایات موجود ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے. تو آج ہمارے جو مطلب دین اسلام کی چھتری کے نیچے آتے ہیں جو کلمہ گو ہیں، تو ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہو سکتا ہے. انٹریکشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کا کوئی بیلیف جو ہے وہ آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں، لیکن کامن چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کو مل کے جد و جہد کرتے ہیں. اسٹیک ہولڈر آپ اکیلے تو نہیں ہیں، آپ نے اگر بڑے پیمانے پہ کام کرنا ہے تو پھر تو آپ کو لوگوں کو ملانا پڑے گا. ہاں اگر آپ نے اپنی مسجد کی حد تک کام کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے وہ چہرہ ادھر ہی رکھیں ایک طرف، کسی کو سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ کٹ آف کلچر، یہ ٹاک ٹو ہینڈ کلچر ایک بہت بیچ میں رہا ہے، اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو آپ اس کو آگے فیوچر میں کہاں دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایگزسٹ کرے گا یا بس؟ نہیں بالکل نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا نا. یہ لوگ صرف مسجد کی حد تک رہ جائیں گے. جیسے وہ کراچی کی ایک جماعت المسلمین تھی، ٹھیک ہے، ان کے 40-50 بندے تھے. یا خلیل الرحمان جو ہے نا قمر، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ 35-36 عورتیں ہیں جو کارڈ لے کے کھڑی ہوتی ہیں، لبرل عورتیں، تو وہ 35-36 لوگ رہ جائیں گے. وہ ٹھیک ہے، وہ اتنے تو وہ ہوتے ہیں، لیکن کوئی سوسائٹی میں کوئی بڑا کوئی ایسا کوئی گروہ یا سیگمنٹ ہمارے سامنے آئے، ایسا نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بڑی جماعت یہ کر ہی نہیں سکتی. ایون کہ اہل حدیث کی دیکھ لیں، بڑی جماعتیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، اس سے پہلے جماعت الدعوہ تھی، یا اس کے علاوہ آج کل وہ جو شام الہی ظہیر صاحب ہیں یا ابتسام الہی ظہیر صاحب ہیں، ان کی جو ہے ان کی وہ قرآن و سنہ موومنٹ، اور دوسرے وہ جو ہیں ان کی، تو وہ سب دوسروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں. اور جب بلکہ یہاں پہ تحریک اہل حدیث کا آغاز ہوا تھا، مولانا داؤد غزنوی جمعیت اہل حدیث پاکستان جو انہوں نے بنائی تھی، اس کے وہ صدر تھے، اور پھر مولانا اسماعیل سلفی اس کے ناظم اعلیٰ بھی رہے. تو کراچی میں ان کے گھر کے اوپر، مولانا داؤد غزنوی کے گھر کے اوپر بریلوی دیوبندی شیعہ علماء آتے تھے، اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ نفاذ اسلام کی جد و جہد کے حوالے سے وہ اکٹھی جد و جہد کرتے تھے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کے لیول پہ کام کرنا ہے، بڑے لیول پہ کام کرنا ہے، تو آپ کو لوگوں کے ساتھ ملنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے. بلکہ ایون کہ آپ کو تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے ایک سیٹ لینے کے لیے. تو غالباً اب ہمیں آگے چلنے کے لیے ہمیں اس کلچر کو بالکل سائڈ کرنا پڑے گا، اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور اس ساری چیز کو، یہ مقاصد شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. اگر آپ نے شریعت کے جو مقاصد ہیں، ورلڈ ڈومینیشن ایک ٹاپک ہے ہمارا، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آگے چلا نہیں جا سکتا لوگوں کے ساتھ. آپ عالمی سیاست کو ذرا ایک نظر دیکھیں نا. عالمی سیاست میں کوئی ملک اکیلے آگے جا سکتا ہے؟ بلاکس بناتے ہیں، ایون کہ امریکہ بلاک بناتا ہے، رشیا بلاک بناتا ہے، چائنا بلاک بناتا ہے، حالانکہ وہ سپر پاورز ہیں، لیکن ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے بلاک بنانے کی، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی. اکیلا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ڈومیننس اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام اس لیے آیا کہ غلبہ چاہتا ہے، تو غلبہ آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں کو ساتھ ملایا مشرکین مکہ کے خلاف.
ٹھیک ہے. وہ جائنٹ ڈیفینس آف مدینہ مساک مدینہ کیا, ٹھیک ہے. تو یہ آپ علیہ السلام نے بھی کیا. نیکسٹ جو بک ہے تقریباً اسی کی طرح کی ہے, مقالات سنت و حدیث. اس کو سمرائز کریں, اور یہ آپ نے کن لوگوں کے لیے لکھی, عوام الناس کے لیے تھی, طلباء کے لیے تھی, اس کا مین موٹیو کیا تھا اس کتاب؟ ہاں, بیسیکلی اس کا بھی جو محرک بنا وہ یہ تھا کہ اب ہمارے یہاں چونکہ انسان افراط و تفریط میں پڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے, بعض اوقات جو ہے وہ نیکی میں بھی غلو ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ ایسے تھے جو تنظیم اسلامی میں تھے, پھر بعد میں علیحدہ ہو گئے, تنظیم سے علیحدہ ہو گئے. ان کے اندر ایک غلو یہ پیدا ہوا سنت کو فالو کرنے کے حوالے سے. تو مطلب تنظیم کا ایک اجتماع ہوا, مجھے یاد ہے سالانہ اجتماع تھا, تو اس میں انہوں نے امامے پہنوائے لوگوں کو, کہہ کے مطلب امامہ پہننا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا کہ آپ امامہ پہن. ڈاکٹر صاحب جناح کیپ پہنتے تھے, ظاہری بات ہے ان کا امامے کا وہ نہیں تھا, اسٹائل نہیں تھا. پھر کھانے میں سرید, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سرید جو ہے وہ. تو وہ پھر ایک اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی تنظیم کے اندر بھی, تنظیم کے باہر بھی ڈیبیٹ ایک شروع ہوگی کہ یہ کیا ہے, مطلب کیا ہر قسم کا کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اس کو اسی لیول پہ اسی درجے میں فالو کرنا چاہیے, یا سنت میں بھی کوئی کیٹیگرائزیشن ہے بھائی یہ سنت موقدہ ہے اس کو ایمفیسائز کیا گیا, یہ غیر موقدہ اس کو ایمفیسائز نہیں کیا گیا, یہ سنت عادت ہے عادتاً آپ علیہ السلام نے کیا. جیسے آپ علیہ السلام نے تہمت باندھا, اب ہم ایک تحریک چلا دیں کہ لوگ تہمت باندھیں, ٹھیک ہے. اچھا, وہ پھر اتنا غلوف پیدا ہوا کہ ان میں سے بعضے یہ بھی کہنے لگے کہ جی کراچی سے لاہور اونٹ کے اوپر آنا یہ زیادہ افضل ہے بنسبت بائی ایئر آنے کے, کیونکہ آپ علیہ السلام نے تو بائی ایئر سفر نہیں کیا, آپ نے تو اونٹ پہ سفر کیا نا, ٹھیک. تو پھر اس پہ پھر میں نے یہ کتاب لکھی کہ نہیں ہمیں نیکی کی دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا کس نے؟ کرسچنز نے. محبت میں بنایا نا, کوئی نفرت میں تو نہیں, محبت میں غلوف کیا نا. تو محبت میں, اور نبی کے ساتھ محبت تو مطلوب ہے, اس سے بڑا تو دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرو. لیکن وہاں پہ بھی غلوف اگر پیدا ہو جائے گا تو آپ شرک کے راستے پہ آ جائیں گے. تو غلوف نیکی میں بھی جائز نہیں. آپ علیہ السلام نے اس لیے غلوف سے منع کیا نا, بلکہ وہ 3 لوگوں کا قصہ بہت معروف ہے جو آپ کے گھر میں آئے تھے, اور انہوں نے ایک نے کہا تھا کہ جی میں ساری رات کھڑا رہوں گا, روزہ نہیں افطار. ہاں, تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہوں. تو یہ تھا اس کو جو ہے نا وہ ایڈریس کرنے کے لیے. پھر کچھ اور بھی میرے آرٹیکلس تھے حدیث کے حوالے سے, خاص طور پہ صحیحین کی جو احادیث ہیں یہ ساری اتھینٹک ہیں, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اس کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیے. پھر حسن لغیری ایک ہمارے یہاں حدیث کی ٹرم ہے, اس کے حوالے سے ایک بحث آ گئی کہ وہ اس کی حجیت, کہ وہ حجت ہے کہ نہیں, یعنی اس سے کوئی شریعہ رولنگ ڈرائیو کی جا سکتی ہے کہ نہیں. تو یہ آرٹیکلس تھے. بیسیکلی میرے ذہن میں تھا مقالات کی ایک سیریز. تو ابھی کچھ کتابیں پائپ لائن بھی ہیں, ایک مقالات عقیدہ اور منہج ہے, مقالات سنت و حدیث ہے, ایک مقالات سیرت و تاریخ بھی ہے, وہ انشاءاللہ سے آئے گی. پھر اسی طرح سے جو ہے وہ مقالات قرآن بھی ہے, قرآن کے حوالے سے جو ہے. تو انشاءاللہ سے یہ ایک پوری سیریز ہے مختلف موضوع. مقالات فقہ بھی آئے گی انشاءاللہ سے. تو ان میں سے ایک یہ کتاب ہے. ایک اینٹی ایکسٹریمسٹ اپروچ کے خلاف لکھی ہے کہ آپ جو ایکسٹریمسٹ اپروچ کے اینٹی لکھی ہے کہ آپ ایک ایکسٹریمزم میں نہیں جانا چاہیے, یا لوگوں پہ بے جا سختی نہیں کرنی چاہیے. نیکسٹ جو ہمارے پاس بک ہے اسلامک پرسپیکٹیو آف لائف, اسلامی نظر حیات, اس کے حوالے سے آپ جو ہے یہ عام آدمی کے لیے کس قدر مفید ہے, اور یہ کہاں سے مل سکتی ہے ہمیں؟ اسلامک آئیڈیالوجی آف لائف نا بیسیکلی تو یہ آپ کہہ لیں مشکل کتاب ہے, دقیق کتاب ہے. تو فلاسفی کا مجھے ذاتی طور پہ بڑا ذوق رہا, تو مختلف لوگوں کو سنتا بھی رہا, احمد جاوید صاحب سے, ڈاکٹر اسرار صاحب سے, پھر عبدالوہاب سوری صاحب ہیں کراچی یونیورسٹی کے. تو ان لوگوں کو پڑھنے سننے کا موقع ملا, تو فلاسفی کا ذوق اور بڑا پیدا ہوا. تو اس کے بعد میرا ذہن اس طرف گیا کہ کچھ اس حوالے سے لکھنا چاہیے. پھر ایک وقت تھا کہ قامتی صاحب نے ایک آرٹیکل پبلش کیا تھا جس میں بیانیے کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا, اور وہ اس کا موضوع یہ تھا کہ مذہب اور ریاست. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ریاست کے ساتھ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست تو سیکولر ہوتی ہے, کوئی مذہبی ریاست نہیں ہوتی. تو یہ جتنی بھی اسلامی تحریکیں کھڑی ہوئی ہیں خلافت قائم کرنے کے لیے, یہ ساری بیکار کا کام کر رہی ہیں. اسلام کا کوئی ایسا مطالبہ ہے ہی نہیں کہ کوئی مذہبی یا اسلامی ریاست بنا, اور ریاست تو ریاست ہوتی ہے. اس کے اوپر کافی لوگوں نے رسپانس کیا.
مولانا تقی عثمانی صاحب کا بھی آیا, زاہد راشدی صاحب کا بھی آیا, کافی سارے لوگوں نے اس پہ, مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی لکھا. اس پہ پھر میں نے بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا, تو اس کو پھر غامدی صاحب کے حلقے نے بھی بڑا پبلش کیا, تو اپریشیٹ بھی کیا. اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ نہیں, ایک نیریٹو ہونا چاہیے ہمارا پورا مکمل جامع اور کمپریہنسو نیریٹو ہونا چاہیے جو آج کی زبان میں ہو اور آج کے مسائل کو ایڈریس کر رہا ہو. تو ہمارے یہاں جو عقیدے کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں وہ ساری معتزلہ, اشاعرہ, ماتریدیہ, جہمیہ, ٹھیک ہے, قدریہ, جبری, وہ اس وقت کے فرقے تھے, ان کے نظریات تھے. آج کوئی تھوڑے بہت ان کے نظریات شاید ملتے ہوں, لیکن وہ گروپس آج نہیں ہیں, سیکٹس نہیں ہیں. تو وہ عقیدے کی کتابیں بھی پڑھتے ہوئے ایسے لگتا تھا جیسے ہم ماضی میں جی رہے ہیں. آج کل جو ہمارے ہاں جو ازمز ہیں, جو فلاسفیز ہیں, وہ تو ویسٹرن فلاسفیز ہیں, ٹھیک ہے. اب تو ظاہری بات ہے, لوگ فرائڈ کی جو فلاسفی ہے وہ بہت عام ہے, ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ لنگوسٹکس کے اندر جو دریدہ ہے اس کی جو فلاسفی ہے ڈی کنسٹرکشن کی, وہ بہت عام ہے. لٹریچر کرٹیسزم کی اپنی فلاسفیز ہیں. تو ہر طرح سائیکالوجی نے, اسی طرح سے ماڈرن فلاسفی نے, اور بہت ساری چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. تو اب معاشرے کے مسائل ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان حالات میں جو ہے وہ ہمیں ایک نیریٹو دینا ہے کمپریہنسو قسم کا, کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ کیا کہتا ہے, خاص طور پہ ان فلاسفیز نے جو سوالات پیدا کیے ہیں ان کو ہم کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مختصر متن تھا 14-15 صفحات کا جو میں نے لکھا. جیسے وہاں عقیدہ طحاویہ کا ایک متن تھا جو ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھایا جاتا ہے, شارٹ متن ہوتا ہے. عقیدے کی کتابیں بہت شارٹ ہوتی ہیں. تو آپ کہہ لیں کہ جی آج کل کے مسائل کے حوالے سے عقیدے کی ایک جدید کتاب میں نے کوشش کی کہ اس کو مرتب کروں. پھر بعد میں اس کی میں نے خود ہی شرح لکھی کیونکہ اس کو سمجھنا مشکل تھا. تو وہ تقریباً میرے خیال میں آپ کو یہ 250-300 صفحات کی پبلش ہوتی ہے. تو بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدے کی ایک جدید کتاب ہے جو آج کل کے عقیدے کے مسائل کو ایڈریس کرتی ہے, کہ اس کے حوالے سے ہمارا نیریٹو یا نقطۂ نظر یا ہماری سوچ یا ہمارا تھاٹ کیا ہونا چاہیے, انٹلیکچوئل تھاٹ کیا ہے اسلام کا. لوگوں کو پاسٹ کے مسائل سے نکال کے, جن کی اب جو سرو نہیں کرتے کسی پرپس کو, ان سے نکال کے جو کرنٹلی تھریٹس ہیں ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کو, ان کے لیے لکھی. کیونکہ یہاں ہم نے شروع کیا, پہلا جو اس کا جو ہے نا عنوان ہے وہ جو ہے وہ الفا اینڈ اومیگا ہے, یعنی ابتدا اور انتہا. اس میں ہم نے ساری بحث کی ہے اس کے اوپر, ایتھیزم کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب ہم آگے چلتے ہیں تو نالج اینڈ پاور, علم اور طاقت کا آپس میں کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. ویسٹرن فلاسفیز کیا ہیں, ہمارے یہاں کی فلاسفیز کیا ہیں, ٹھیک ہے. اس کو طالب علموں کے لیے زیادہ مفید ہے, جو بندے مدرسے کے مدارس کے لیے زیادہ مفید ہے, کیونکہ یہ بیسیکلی انہیں کو سمجھ میں آئے گی, کیونکہ یہ بیس کر رہی ہے اصول حدیث, اصول فقہ, عقیدہ, اصول تفسیر, اس کے گہرے علوم کے اوپر. جس شخص کے پاس پری ریکویزٹ وہ علم ہے وہ اس کو زیادہ بہتر, اور کچھ جدید کا بھی, کیونکہ جدید کا بھی اس میں ہے, ایڈریس تو اسی کو کیا گیا. ہاں اس میں جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ اگر کوئی ٹیکسٹ بک بن جائے مدارس کی, ٹھیک ہے. تو ویسے میں جب مدرسے میں پڑھاتا رہا تو میں نے وہاں آخری کلاسز میں اس کو پڑھایا بھی ہے. تو بیسیکلی آپ یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایک ٹیکسٹ بک ہے, درسی کتاب ہے. ابھی تو خیر چلیں توجہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ خود میں نے بھی توجہ نہیں دلائی. لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ وقت پڑھنے پہ مدارس کو ہم یہ سجیسٹ کریں کہ اس کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ بچوں کو مدرسے میں پڑھائیں, تاکہ ان کی جو فکری جو ہے نا وہ گروتھ ہو, ریلیونس ہو, کرنٹ ٹائم انٹلیکچوئل گروتھ ہو ان کی, یہاں اور ریلیونس بھی ہو. تو آپ کو کیا لگتا ہے مدارس میں اتنی اڈاپٹیبلٹی اس ٹائم پر ہے کہ وہ کسی نئی چیز کو اڈاپٹ کر سکیں یا انٹیگریٹ کر سکیں اپنے آلریڈی ایگزسٹنگ ایجوکیشنل سسٹم میں؟ ہاں بریلوی اور اس میں دیوبند میں تو نہیں ہے, اہل حدیث میں ہے, اہل حدیث میں کہیں کہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ ہے اڈاپٹ کرنے ہر جگہ وہاں پہ بھی نہیں ہے, لیکن وہاں پر ہے کیونکہ اہل حدیث کے اندر تھوڑا سا وہ وسعت ہے. نیکسٹ جو بک ہمارے پاس موجود ہے تحریک تجدد اور مجتہدین, اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں بک کس کے لیے. بیسیکلی تو یہ بھی جیسے وہ ایک انتہا تھی نا تکفیر والی جو ریلیجس ایکسٹریمزم میں پیدا ہوئی, مذہب میں ایک انتہا, تو دوسرا یہ ہے کہ ایک لبرل طبقے میں جو ایک انتہا پیدا ہو جاتی ہے. تو تحریک تجدد اور متجددین بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ جی ہمارے ہاں مصر کے اندر اور اسی طرح سے سب کانٹیننٹ کے اندر کچھ جو بڑے فگرز پیدا ہوئی ہے جنہوں نے اسلام کو ماڈرنائز کرنے کی کوشش کی, اور ماڈرنائز کرنے کی کوشش میں بہت سو نے اسلام کا حلیہ بھی بگاڑ دیا. یعنی بجائے اس کے کہ وہ فلاسفی کو یا ماڈرن سائنسز کو اسلام کے مطابق کرتے, انہوں نے اسلام کی خدمت اس میں سمجھی کہ اسلام کو اس کے مطابق کر دیں. تو سر سید احمد خان جیسے ایک بڑا نام ملتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی جب تفسیر لکھی تو جتنے بھی میریکلز تھے, معجزات تھے, اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کی کہ وہ سائنس کے مطابق ہو جائیں.
تو خیر اس قسم کی جو کاوشیں تھیں ان کا ایک ناقدانہ جو ہے وہ جائزہ لیا گیا. بیسیکلی یہ بھی آرٹیکلس کی ایک سیریز تھی جو ماہنامہ میثاق میں پبلش ہوتی رہی, بعد میں اس کو ایک کتاب کی صورت میں پبلش کر دیا. تو انفارمیٹیو آپ کہہ لیں کتاب ہے اس حوالے سے کہ ماڈرنٹی نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے خاص طور پہ ہماری جو سوچ ہے یا اسلام کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے. اگر ہم ماڈرنزم کو بھی دیکھیں تو ماڈرنٹی میں بھی کس حد تک اسلام جو ہے اس کی اڈاپٹیبلٹی رکھتا ہے. کبھی کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ نہیں جی وہ بالکل ہم اس میں کوئی چیز چینجنگ نہیں آ سکتی, یا وہ ایک بہت جس کو اب لوگ بہت زیادہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں کہ نہیں یہ سوچ اب نئی معاشرے میں چل سکتی. اور کہیں پہ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ اس کو اتنا اڈاپٹ کر لیتے ہیں ماڈرنزم کو کہ اصل بالکل بگڑ جاتی ہے. تو اس کے بیچ میں توازن کہاں پہ ہے, کہاں پہ کتنی ہم اڈاپٹیبلٹی رکھ سکتے ہیں اور کہاں پہ ایک لائن ڈرا کی جائے گی کہ نہیں اس سے آگے نہیں جایا. ہاں اس میں جو ہے وہ میں نے پوری کتاب لکھی روایت اور جدیدیت, جو ہماری کتاب ہے نا مکالمات, اس کا پہلا کتاب چاہیے یہ روایت اور جدیدیت, ٹریڈیشن اینڈ ماڈرنٹی. اس میں یہی کویسچن زیر بحث ہے کہ وہ بارڈر لائن کیا ہے, ٹھیک ہے, جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے جدیدیت کو یا جدید کو اختیار نہیں کرنا, اور کہاں آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے. تو بیسیکلی اب اگر ہم اس کو سمرائز کریں مثال کے طور پہ, کچھ میں نے اس میں پرنسپلس بھی بیان کر دی, اگر ہم اس کو سمرائز کریں, ایک چیز تو یہ ہے کہ ٹریڈیشن جو روایت ہے, ایک تو اس کے حوالے سے رویہ ہے جمود کا, مطلب جو ہے بس ہم نے اسی کے ساتھ جڑے رہنا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو کرٹیسائز کرنے کا, ٹھیک ہے, مطلب اس سب کو جو 1400 سال کا ذخیرہ آپ سائڈ پہ رکھ دیں. تو یہ دو انتہائیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ 1400 سال کا جو ذخیرہ ہے ایز اٹ از اس کو گلے لگا دیں, اس کے اندر جو رطب و یابس ہے وہ بھی, اور ایک یہ ہے کہ وہ سارا اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. اس میں جو ایک ماڈرٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے ساتھ آپ تمسک اختیار کریں, اس کے ساتھ جڑ کے رہیں اپنی ٹریڈیشن اپنی روایت کے ساتھ, لیکن اصلاح کی پوزیشن لے کے, مصلح اور ریفارمر بن کے, یہ نہیں اس کے آپ مقلد بن کے. کیونکہ اب وہ روایت مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ایک علم الکلام کی روایت ہے, دوسری ہمارے یہاں فقہ کی روایت ہے, تیسری ہمارے یہاں جو تصوف کی روایت ہے. تصوف کی روایت میں قصے کہانیاں بھی ہیں, وہ جو آپ کو جو ہے وہ یونانیوں کے یہاں قصے کہانیاں ملتی ہیں, ادھر ہندوؤں کے یہاں ملتی ہیں, اس سے آپ کی تصوف کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں. اب آپ اس سب کو روایت کے نام پہ کہ جی میں روایت پسند ہوں, تو روایت چاہے قرآن کی ہو, حدیث کی ہو, یا یہ جو تصوف کی قصے کہانی ہے, بس جو بات آ گئی بزرگوں کے بارے میں, ٹھیک ہے, تو وہ ایز اٹ از ہم نے مان لینی ہے. تو یہ غلط رویہ ہے نا, ٹھیک ہے. اب کوئی نہیں مانتا تو اس کو آپ کہیں کہ جی آپ کرامت کو نہیں مانتے, یا کرامت نہیں ہو سکتی. وہی کرامت ہو سکتی ہے لیکن یہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, یہ ڈیبیٹ ہے. ہاں, تو اس کو تو پہلے ثابت کرنا پڑے گا نا یہ کرامت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, ٹھیک. تو وہ اس قسم کی بات. تو اب یہ ہے کہ ہم ایک اصلاح کی پوزیشن لیں, ٹھیک ہے. بہت ساری کرامتیں اگر ساتھ ثابت ہو جاتی ہیں تو ٹھیک ہے, ویل اینڈ گڈ. جو نہیں ہوتی ہیں ان کو سائڈ پہ رکھو بھائی, خواہ مخواہ قصے کہانیاں کیوں مشہور کر رہے ہو, کیوں معروف کر رہے ہو. تو روایت کی ایک تو ہم اصلاح کی پوزیشن لیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کنسنسس ہو جائے, اجماع ہو جائے, وہاں سے آپ جو ہے وہ ڈیویٹ نہ کریں. اس کے علاوہ تو ٹھیک ہے, مطلب اگر پہلی آلریڈی اختلاف ہے تو آلریڈی اختلاف ہے تو آپ. تو اگر ماڈرنٹی میں ہم ایک چیز دیکھیں کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ پاکستان سے بھی آپ کو بہت اسکالرز ملیں گے جو یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تبلیغ کے سلسلے میں, وہاں سے کچھ چیزیں وہ بہت جلدی انسان ہے مرغوب ہو جاتا ہے, وہ اڈاپٹ ہو کے آ جاتی ہیں. تو اس میں آپ کا کیا موقف ہے کہ کیا یہ چیز کرنی چاہیے؟ مطلب وہ ایک اچھی نیت سے ضرور جا رہے ہیں, بٹ اس کا ایک ڈرا بیک ہمیں بہت نظر آتا ہے کہ وہ کیونکہ وہ ایک اتھارٹی پلیس پہ چلے جاتے ہیں, لوگ ان کو سنتے ہیں, تو وہاں سے جو چیزیں پھر کمیونیکیٹ ہوتی ہیں. اب وہ یورپ میں جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا مختلف ممالک میں, تو بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں پہ بھی لوگوں نے اڈاپٹ کر لی. جیسے اگر ہم پردے کا دیکھیں تو وہ وہاں پہ جانے سے وہاں پہ ختم ہو گیا, اور اب وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے جو ٹریڈیشنلی مڈل ایسٹ ہے یہاں پہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے متعلق آپ کا کیا موقع؟ دیکھیں نا, کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہمارے دین میں واضح ہیں نا, تو ان کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ترک نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ داڑھی کا معاملہ ہے, حکمیہ انداز ہے, یا پردے کے معاملات ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں تو ہمیں دین کو ہی فالو کرنا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں دین کا حکم واضح نہیں ہے, اب اس میں ہم جو ہے وہ اسٹرکٹ ہو کے رہ جائیں. یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپشنل ہیں, اختیاری ہیں, یا سنت عادت سے متعلق ہیں. اب جیسے ہمارے ہاں کچھ بحث پیدا ہوئی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کے حوالے سے,
کہ جی کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. آج بھی کچھ مذہبی جماعتیں خاص طور پہ تبلیغی جماعت میں دیکھیں اذان وغیرہ کے لیے لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کیا جاتا. پھر ہمارے ہاں بحث پیدا ہوئی تصویر کے استعمال کے حوالے سے. تصویر حرام ہے. اب ہر مولانا صاحب کی جیب میں جو ہے وہ 18-20 سیلفی ان کی نکل آئیں گی مفتی صاحب کی جو ہے وہ موبائل فون سے. تو اب تو تصویر کے اب تو ویڈیو جو ہے وہ بن رہی ہیں. تو یہی کہتے ہیں کہ جی پہلے اسپیکر پکڑتے نہیں تھے اب چھوڑتے نہیں ہیں مولانا صاحب. تو وہ ایک ہمارے ہاں ایک وہ بھی بن گیا نا, لوگوں کا بھی ایک بن گیا کہ جی یہ پہلے مخالفت کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو اتنا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اب بس کر دو. تو یہ ٹرینڈ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہر چیز کی مخالفت بھی ٹھیک نہیں ہے. جو ہر نئی چیز ہے ضروری نہیں کہ وہ کوئی فتنہ اور فساد ہی پیدا کرے, لیکن یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اب ویڈیو کا بھی جو معاملہ تھا ٹھیک ہے آپ اس پہ یہ بحث کر لیں کہ جی اعتدال کے ساتھ اس کا معاملہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, شو آف کے لیے نہ ہو یا ایجوکیشنل پرپزز سے ہو یا با مقصد ذرائع کے لیے ہو. تو اس طرح ماڈرن چیزوں کو اختیار کیا, سب طبقات نے اختیار کیا. ایسا نہیں ہے, شروع میں ریزسٹنس بھی آئی, بعد میں لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو ایسا ہے, ہوتا ہے, شروع میں ریزسٹنس آتی ہے اس کو پھر ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں شاید گنجائش نہیں نکلتی کہ ہم ماڈرنٹی کی طرف جائیں. کچھ ایسی ہیں کہ جس میں گنجائش نکلتی ہے, ہمیں ماڈرن چیزوں کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہماری اصل جو بیسکس ہیں وہ ہلتی نہیں ہیں یا ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس سے ایک ہائر پرپز یا ایک جو ہے گریٹر گڈ جو ہے نکلتا تو ہم وہاں پہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. ایسے ہی, بالکل ایسے ہی. چلیں, ہمارے پاس نیکسٹ جو بک ہے تجوید کی تدریس کے مناہج, یہ غالباً اتنی میں شاید پہلی دفعہ یہ بک دیکھ رہا ہوں. اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ. یہ بیسیکلی تو ٹرانسلیشن ہے. ہمارے جو تھے نا ایک استاذ تھے جن سے میں نے مطلب تجوید بلکہ قرات بھی ہمارے ایک سبجیکٹ ہے. قاری ابراہیم میر محمدی صاحب بہت بڑے قاری ہیں, بڑے بڑے قراء ان کے شاگرد ہیں. تو جب میں ان کے پاس مدرسے میں پڑھتا تھا تو وہ مجھے کافی ساری چیزیں دیتے تھے کہ اس کو بچے ٹرانسلیٹ کر دو. تو وہ انہوں نے یہ ٹرانسلیٹ کروائی تھی مجھ سے. اس کے علاوہ بھی کافی کام انہوں نے مجھ سے ٹرانسلیٹ کروایا, بس وہ آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ تو کتابی صورت میں پھر پبلش ہو گیا کہ تجوید جو ہے نا اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز کیا ہونی چاہیے. ایک اچھی کتاب تھی, عربی میں لکھی گئی تھی, اس کے 2 آتھرز ہیں. تو اس کو میں نے عربی سے پھر اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. یعنی کچھ کتابیں ایسی تھیں جو ٹرانسلیشنز ہیں, کچھ پبلش ہوئیں کچھ نہیں بھی ہوئیں. قرات اور تجوید میں تو ہمیں ایک بہت ڈائیورسٹی بھی نظر آتی ہے مختلف علاقوں کے حوالے سے. ان کی جو ہے قرات مختلف طرح کی ہوتی ہے تجوید میں بھی, تو اس میں وہ ساری چیزیں بھی ایڈریس کی گئی. ہاں اس میں کی گئی. بہت تفصیلی کتاب ہے, خاص طور پہ ٹیچنگ میتھڈالوجی کے حوالے سے ہمارے لوگ بہت پیچھے ہیں. تو میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے معلوم, جیسے ہمارے یونیورسٹی آف ایجوکیشن پوری ایک یونیورسٹی ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ ایجوکیشن دینی کیسے ہے. یہ نہیں کہ ایجوکیشن دیں, ایجوکیشن دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, لیسن پلاننگ کیسے کرنی ہے, فلاں دس اینڈ دیٹ. اچھا اس میں یہ چیز مجھے نظر آئی. ہمارے یہاں مدارس میں یہ چیز نہیں ہے. بٹ ٹھیک ہے, جو 8 سال جس نے پڑھ لیا اب وہ استاد بن کے پڑھانا شروع کر دے. تو گورنمنٹ سیکٹر میں تو ایسا نہیں ہے. وہاں یہ شعور ہے کہ نہیں, پڑھانا ایک سکل ہے, فن ہے, یہ لوگوں کو سکھانا چاہیے کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا ہے. جو استاذ کے پاس نالج ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچانا ہے. کلاس کنٹرول, استاذ سے کلاس ہی نہیں کنٹرول ہوتی, بچہ چپ ہی نہیں کرتا. تو یہ بھی ایک فن ہے باقاعدہ ہے. تو اب یہ سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر یونیورسٹیز بنی ہیں. تو یہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ٹیچنگ میتھڈ, ہمارے یہاں تو اب یہ ہے کہ وہ تجوید چلو جی استاذ نے پڑھانا شروع کر دی, ایک کتاب پکڑی اور اس کو پڑھانا شروع کر دیا. کہ نہیں, انہوں نے بتایا کس طرح سے کیسے پڑھانا ہے, کیا طریقہ کار. نالج کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ کی جو میتھڈالوجی وہ اتنی امپورٹنٹ ہے اسٹوڈنٹ کو تیار کرنے کے لیے, بہت ضروری. نیکسٹ جو کتاب غالباً کتابچہ ہمارے پاس ہے, تاریخ بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین. یہ کرنٹلی بہت زیادہ اس پہ جو ہے ایک ڈیبیٹ بھی چلتی رہی لوگوں کے حوالے سے. کچھ نے کہا جی کہ نہیں یہ بالکل, خیر اس کو بہت ڈیبیٹ ہے, ہر کسی کا اپنا موقف ہے اور یہ بڑا متنازع قسم کی ایک جگہ بھی ہے. تو اس بک کو اگر آپ ایکسپلین کریں اگر کہ اس کا کل خلاصہ کیا ہے. بیسیکلی تو یہ اسی وقت لکھی گئی تھی جب یہ حماس کا مسئلہ شروع ہوا. ریسنٹلی حماس نے جو اسرائیل کے اوپر جو ہے وہ گھس کے جو ہے وہ حملہ کیا, پھر اس کے جواب میں پھر جو اسرائیل نے کیا وہ ہمارے سامنے, اب تو یہ ریسنٹ کا واقعہ. تو وہ فوراً پھر اس وقت میں نے یہ کتابچہ لکھا اور اس میں تصاویر وغیرہ بھی پبلش کی. پھر اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا
اور اس کا انگریزی میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی, کئی اور زبانوں میں بھی ہوئی, لوگوں نے خود ہی کر کے نا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ اس کو پبلش کیا. تو خلاصہ اس کا یہی تھا مسئلہ فلسطین کے حوالے سے. بیسیکلی تو ظاہری بات ہے کہ یہ فلسطینیوں کی جگہ ہے. تھوڑی بہت جگہ جو ہے وہ یہودی جب شروع میں آئے تھے, جب برطانیہ نے ان کو یہاں پہ آباد کیا تو انہوں نے یہاں عربوں سے خریدی کچھ تھوڑی بہت جگہ, لیکن وہ اتنی ہے کہ چند ایک کالونیاں بن سکیں. زیادہ تر جگہ تو انہوں نے قبضہ کی ہے. فلسطینیوں کی جگہ تھی, یہ قبضہ گروپ ہے. بیسیکلی جو اسرائیل ہے یا صہیونی ہے, یہ یہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئی ہیں. تو اب اس کے اگینسٹ ان کی یہ تحریک ہے. اب جب حماس نے, جب آپ کہہ لیں اہل غزہ نے, کیونکہ گورنمنٹ انہی کے پاس تھی, حماس کے پاس تھی غزہ کی, یہ پولیٹیکلی منتخب ہو کے آئے تھے یہ یہاں پہ, تو انہوں نے جب حملہ کیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ ڈیبیٹ پیدا کر دی کہ جی حماس نے پہلے حملہ کیا تو اس نے تو ریٹیلیٹ کیا ہے اسرائیل نے. لیکن بات یہ نہیں ہے, جب آپ پیچھے ہسٹری میں جاتے ہو تو وہ ان کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے. یہ تو کرنٹ یہ معاملہ تھا نا. تو آپ پیچھے سے دیکھو نا, پوری کشمکش چلی آ رہی ہے نا کہ ایک بندہ آپ کے گھر پہ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب آپ اس کو چھڑوانے کے لیے اس کے اوپر حملہ کرتے ہو تو اب یہ نہیں کہو گے کہ جی آپ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے. تو حملہ آور تو وہ ہے جو گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی وہ بندہ جو آپ کے پاس ایز اے بیگر ایک وقت میں آیا اور وہ اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے ایک سینٹیمنٹ تو کریٹ ہوگا اور وہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے وہ ٹیکس جو حماس نے کیا. ایسا ہی. کتابوں کے متعلق تو ہم نے ڈسکس کیا. اگر آپ بک ریڈرز کے حوالے سے کچھ جو ہے آج کے ٹائم میں دیکھا جائے, بک ریڈنگ کافی ایک آبسلیٹ چیز ہو چکی ہے, لوگ بہت کم ہی بکس کو پڑھتے ہیں, یا پھر پڑھیں بھی تو ای بکس کی طرف ایک لوگوں کا اب زیادہ, کیونکہ اسکرین ایڈکشنز اس طرح کی چیزیں, تو وہ شاید بک کو کھولنا بھی اب مشکل ہو چکا ہے. تو ریڈرز کے حوالے سے آپ کیونکہ خود لکھتے رہے, تو آپ ریڈر کے حوالے سے کوئی جو ہے آپ کی سجیشن؟ دیکھیں اس میں دو باتیں کرنے والی, ایک تو کتابوں کے حوالے سے اور دوسری بک ریڈنگ کے حوالے سے. کتابوں کے حوالے سے کرنے والی بات یہ ہے کہ ساری کتابیں اس قابل نہیں ہوتی کہ آپ ان کو پڑھیں. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ بس آپ اس کا ٹائٹل دیکھ لیں, اتنا کافی ہے. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ آپ اس کی کانٹینٹ لسٹ بھی دیکھ لیں کہ اندر کیا ہے. کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ اس کو آپ جستا پڑھ لیں. اور کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ بس آپ اس کی ہوا لگوا لیں, بس اتنا ہی کافی ہے. کچھ کتابیں پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں, آپ اس کو پڑھیں. اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھنے نہیں ہضم کرنے لائق ہوتی ہیں, یعنی جس کو بار بار پڑھنا چاہیے. ٹھیک, اور یہ مصنف بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو ہر کتاب ایسی نہیں ہے. اور پھر مطالعے کا طریقہ کار یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لائبریری میں جا کے بیٹھیں اور ایک ترتیب سے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں. نہیں, تو کتابیں اتنی لوگوں نے لکھی ہیں, آپ ساری کتابیں کون پڑھ سکتا ہے. چھوٹی سی لائبریری آپ جو ہے وہ ساری زندگی میں ختم نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو دلچسپی کس موضوع میں ہے. ہسٹری میں دلچسپی ہے آپ کو فقہ میں, آپ کو عقیدے میں ہے, آپ کو کس چیز میں, پالیٹکس کے اندر ہے. جس موضوع میں آپ کو دلچسپی ہے اس موضوع کے اوپر پھر بہترین کتابیں تلاش کریں. بہترین, جیسے مثال کے طور پہ ایک ہوتا ہے بیسٹ سیلر. تو آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, آپ اسے پوچھیں کہ بیسٹ سیلر بکس کون سی ہیں اس موضوع پہ. ٹھیک ہے, وہ اردو میں ہوں, وہ انگریزی میں ہوں, وہ عربی میں ہوں, جو زبان آپ کی اچھی ہے اس میں پڑھیں. تو میرا زیادہ تر مطالعہ سب سے زیادہ تو میرا عربی میں رہتا ہے, پھر اس کے بعد اردو میں. انگریزی کا بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. سمجھ تو میں لیتا ہوں لیکن زیادہ پڑھتا نہیں ہوں. تو اس لیے کچھ زبانوں میں نا پڑھنے کا آپ کا ایک ذوق ڈیولپ ہو جاتا ہے, تو اسی زبان میں پڑھیں. پھر اس میں آپ کو جو ہے وہ پڑھنے میں دقت نہیں آتی, آپ کو مزہ آتا ہے, آپ انجوائے کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کے ٹاپکس پڑھیں اور اس پہ سرچ کر کے پڑھیں بیسٹ سیلر بکس کون سی ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جو بیسٹ آتھرز ہیں ان کو پڑھیں. کچھ آتھرز اتنے بڑے ہو جاتے ہیں عالمی سطح کے کہ وہ لکھتے ہی معیاری ہیں. ٹھیک ہے, مطلب وہ کوئی بھی تحریر لکھیں گے نا, آپ کو کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ ملے گا. بڑا آدمی جو ہے نا, بڑا آدمی جسے کہتے ہیں, جس نے کوئی امپیکٹ سوسائٹی میں ڈالا, تو وہ گھٹیا نہیں لکھ سکتا, چھوٹا نہیں لکھ سکتا. ہاں ٹھیک ہے, آپ سے ارریلیونٹ ہو سکتا ہے یا آپ کے انٹرسٹ کا موضوع نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. ٹھیک, تو یہ ہے کہ اچھے رائٹرز کو پڑھیں, اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوتا ہے. تو کچھ کتابیں میں سجیسٹ کر دیتا ہوں مختلف جو وہ ہیں اپنا فیلڈس کی, اگر کسی کو ذوق ہو تو اس کو پڑھے. جس کا مجھے فائدہ ہوا, ایک تو مجموعہ حسن عسکری. حسن عسکری بیسیکلی نقاد تھے, لٹریچر کرٹیسزم کے بندے تھے. تو
ان کو ضرور پڑھیں. مجموعہ حسن عسکری کافی ضخیم کتاب ہے, اتنی موٹی, بلکہ خرید کے رکھ لیں ان کی جو کتاب ہے. لٹریچر کے اندر ہی جو ہے وہ ایک اور جو ناول ہے خاص طور پہ میں نے دیکھا, اس کا پڑھنے کا مجھے بہت فائدہ ہوا, بلکہ میرا ذہن تو یہ تھا کہ اس کو مدارس کے نصاب میں شامل کرنا چاہیے. وہ ناول وہ تھا جنت کی تلاش. رحیم گل بیسیکلی ایک کمیونسٹ اور سوشلسٹ ٹائپ آدمی ہیں, لیکن کمیونسٹ سوشلسٹ جو ہے نا, انہوں نے کافی لٹریچر میں کام کیا, اپنا کافی نام پیدا کیا. رشیا کے اندر بھی دیکھ لیں, یہاں پہ بھی دیکھ, پوری دنیا میں ایک وقت میں ایک پوری ان کی تحریک تھی. تو اس نے زندگی کی جو ہے نا کافی فلاسفی آف لائف کے حوالے سے کافی اس نے سوالات جو ہے وہ اٹھائے, اور اس کا اپنے انداز میں اس نے جواب دیا. کہانی ایک کہانی ہوتی ہے. اچھا, بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو کہانی سمجھ کے پڑھتے ہیں. اچھا, یہ بھی لیولز ہوتے ہیں پڑھنے کے بھی, کتاب پڑھنے کے بھی لیول ہوتے ہیں. ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. ایک بندے کو جس وہ ایک ناول اور کہانی لگے گی, دوسرا اس کی تہہ میں جائے گا, وہ کہانی نہیں کچھ اور دیکھ رہا ہوگا. مثال کے طور پہ وہ سوالات دیکھ رہا ہوگا جو اس نے ایڈریس کیے ہیں کہانی کے انداز میں. ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ڈائریکٹلی وہ بات کرتا تو کوئی ویگو ڈالا آتا, اس کو اٹھا کے لے جاتا, تو اس نے کہانی کے انداز میں بیان, مطلب فنکار اسی طرح سے فن بیان کرتا ہے. ٹھیک, ہمارے جیسے وہ انور مسعود صاحب ہیں, وہ کبھی کبھی وہ لوز ٹاک کرتے تھے نا اس کے ساتھ, معین اختر کے ساتھ, تو وہ سارے وہ مسائل ایسے ہوتے تھے. حالانکہ اس کے اوپر اسٹریٹ فارورڈ بات کرنا بہت مشکل تھا, لیکن وہ ان کریکٹرز کی صورت میں چھپا کے بات کرنا اس کی کافی گنجائش نکل آتی تھی. پھر کچھ جو ہیں وہ اس کے نچلے لیول پہ بھی چلے جاتے ہیں. وہ مصنف کے جو ہے وہ نظریات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہیرو کے اندر کبھی ولن کے اندر مصنف تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی پرسنالٹی کو جج کرنا شروع. تو ہر لیول پہ لوگ پڑھتے ہیں ٹیکسٹ کو, جو ہے وہ سمجھنا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, لفظ کی گہرائی میں اترنا. اور یہ مجموعہ حسن عسکری میں انہوں نے یہی کرٹیسزم کیا ہوا ہے. اچھا, ہم بھی بچپن میں افسانے پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا, ہم تو کہانی کے طور پہ پڑھتے تھے. تو جب میں نے مجموعہ حسن عسکری پڑھا تو میں نے کہا یہ تو کہانیاں نہیں ہیں, یہ تو پیچھے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, ہم تو اس کو کہانیاں سمجھ رہے تھے. تو لٹریچر تو بیسیکلی فلاسفی ہے, اور جو مصنف ہے تو وہ بھی جو اچھا مصنف ہے اس کو پتہ ہے میں فلاسفر ہوں, اس کو پتہ ہے کہ میں کیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں. تو یہ بہرحال ایک بڑا فن ہے, اس سے ذہانت بھی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہے, ایک تو بک ریڈنگ میں اچھے لوگوں کو ہم نے کہا پڑھیں. حسن عسکری اچھے رائٹر ہیں, ان کا جو ہے وہ خاص طور پہ مجموعہ حسن عسکری. باقی حسن عسکری صاحب کی ایک اور کتاب ہے جدیدیت کے عنوان سے, وہ بعض مدارس میں نصاب کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے, لیکن وہ کتاب جو ہے ٹھیک ہے, ماڈرن فلاسفی کے رد میں تو ٹھیک ہے, لیکن انہوں نے وہاں جو ہے نا جہاں اس کو مذہبی ٹچ دیا تو وہ, بلکہ انہوں نے ساری جو ماڈرن فلاسفی تھی نا اس کی وجہ شاید یہاں کی اہل حدیث تحریک کو بنا دیا. مطلب وہ ایسے لگتا ہے جیسے ماڈرن فلاسفی کے خلاف کم ہے اور اہل حدیثوں کے خلاف زیادہ وہ کتاب لکھی گئی ہے. بیسیکلی وہ آخر عمر میں وہ تقلید اور تقلیدی جمود اس کی طرف زیادہ چلے گئے تھے. خیر بہرحال وہ تو ایک علیحدہ بات ہے, ہر کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. تو لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ان کا جو لٹریچر کرٹیسزم میں کام ہے وہ اچھا ہے. پھر جو ہے اور اچھی کتابوں میں فرائڈ کے اوپر ایک اچھا لکھا ہے شہزاد احمد, یہ شاعر بھی ہیں, بڑی اچھی کتاب ہے ان کی فرائڈ کے اوپر. فرائڈ کی سوانح اور اس کی فلاسفی کے اوپر بھی بڑی گہری کتاب ہے. تو اس کو پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ فرائڈ بہت گہرا انسان تھا. باقی اس کو اس کے بعد آپ 4 حرف اس کے اوپر بھیج دیں, ٹھیک ہے, جیسے اس کے افکار اور نظریات تھے, لیکن ذہین بڑا تھا. اصل بات یہ ذہین بہت تھا, اور جس طرح سے اس نے انسانی ذہن کا تجزیہ کیا ہے گہرائی میں جا کے, تو انسان حیران رہ جاتا ہے. تو مطلب اس طرح سے اور بھی کچھ کتابیں ہیں, ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی, لیکن کسی وقت میں انشاءاللہ سے میں اس کی فہرست تیار کر دوں گا. تو ان کو پڑھنا چاہیے جو بڑے لوگ ہیں. جیسے مولانا مودودی کی کچھ کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے. پردہ ہے, جہاد فی الاسلام ہے, تو یہ کتابیں ضرور دیکھنی چاہیے, یہ اچھی کتابیں ہیں. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک مصنف کی طرف سے, اسی مصنف کی طرف سے کچھ کتابیں ایسی بھی آ سکتی ہیں کہ جنہیں نہیں پڑھنا چاہیے, اور ایسی بھی آ سکتی ہیں جو پڑھنی چاہیے. ایسے میں جو ایک ریڈر ہے
اس کو کیونکہ جب وہ کنزیوم کر رہا ہے کسی چیز کو تو اس کی بہت سارے اس کے ذہن میں اشکال بھی آئیں گے, اس کی اپنی پرسنالٹی یا جو اس کی سوچ ہے وہ اس کے متعلق اڈاپٹ بھی کرے گی یا چینج کرے گی. تو اس کے پاس کوئی اس طرح کا نالج ہے کیا, اس کو جب وہ کتاب پڑھ رہا ہے یا پڑھنی شروع کرنے لگا تو اس کو ڈیزالو کرنے کے لیے بھی, یا اس کو ایک چاہیے کہ مجھے اس میں سے یہ چیز لینی ہے اور یہ چیز نہیں لینی, تو اس کے لیے آپ کو اس کو ریکمینڈ کریں کہ اگر آپ کسی بھی بک کو پڑھنے جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی ڈیبیٹیبل ٹاپکس ہیں جس کے اندر جو ہے اکثر لوگ جو رچرڈ ڈاکنز وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو ان کے اپنے بڑے اشکال ان کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں, تو ایسا کیا فلٹرز ہونے چاہیے بندے کے پاس کہ جی میں اگر یہ پڑھنے جا رہا ہوں تو میں ریڈی بھی ہوں اس چیز کو کنزیوم کرنے کے لیے کہ کوئی غلط کانٹینٹ بھی آ سکتا ہے. یہ بات ٹھیک ہے, کچھ موضوعات کنٹروورشل ہو سکتے ہیں, سارے نہیں ہیں, سارے کنٹروورشل نہیں ہیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ مولانا مودودی اچھے رائٹر تھے, انہوں نے سود کے خلاف اچھی کتاب لکھ دی. اب سود کے بارے میں سب کا ہی ایک متفقہ نقطہ نظر ہے. یا وہ پردے کے قائل تھے تو پردے کے بارے میں انہوں نے ایک اچھی کتاب لکھ دی کہ بھائی پردہ کرنا چاہیے تو ہمیں اسے فائدہ اٹھانا چاہیے. جہاد کے بارے میں انہوں نے ایک معتدل موقف پیش کر دیا. ہاں ان کی خلافت و ملوکیت والی کتاب وہ کنٹروورشل ہے. اب اس میں اگر کسی نے مطالعہ کرنا بھی ہے تو وہ پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کرے نا, اس کے اوپر جو کریٹیکس ہیں ان کا بھی مطالعہ کرے, ٹھیک ہے. اس سے اس کے اندر ایک بیلنس پیدا ہو جائے گا. تو یہی ہے کہ کنٹروورشل موضوع جو ہے نا, اگر کوئی اس کو اوائڈ کر سکتا ہے تو اوائڈ کر لے. اگر اوائڈ نہیں کر سکتا مطلب تجسس ہے, آپ ظاہر کسی کو آپ پابند تو کر نہیں سکتے بھائی تم نہ پڑھو. آج کل کے زمانے میں یہ تو ممکن نہیں ہے. تو پھر اس کو ہم یہ سجیسٹ کر سکتے ہیں کمپیریٹیو اسٹڈی کریں, وہ لوگوں کو بھی پڑھو تاکہ مختلف زاویوں سے پھر آپ اس نقطۂ نظر کو دیکھو, تاکہ آپ کا جو علم ہے اس کے اندر ایک کمپریہنشن پیدا ہو, ٹھیک ہے. باقی آپ کی رچرڈ ڈاکنز کے نام سے مجھے یاد ہے کہ ہماری یہ کتاب تھی, وہ ابھی یہاں نظر نہیں آ رہی, وجود باری تعالیٰ, ایگزسٹنس آف گاڈ, جو ہے مذہب, فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں. اس میں 3 ہی چیپٹرز ہیں. تو سائنس کی روشنی میں جو ایولیوشن کا نقطۂ نظر ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے. رچرڈ ڈاکنز کی بات آئی ہے اس میں, اسٹیفن ہاکنگ کی بات آئی ہے. مذہبی اعتبار سے اور فلاسفی میں جو خدا کے وجود کے حوالے سے بحث ہے اور مذہب میں جو ہے اس کو ہم نے دیکھا ہے. تو وہ بھی پبلش ہوتی ہے کتاب سرائے سے. اتفاق سے میرے پاس نسخہ نہیں تھا تو اس لیے تالاب کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. اچھا پیچھے پڑی ہوئی, چلیں ٹھیک ہے. وہ شاید ایک آدھی نسخہ تھا تو وہ وہاں پیچھے رہ گیا. چلیں جی, سوالات تو بہت سے ہو سکتے ہیں پر اوبیسلی ہم ٹائم سے تھوڑا سا باؤنڈ ہیں, تو انشاءاللہ اس کو یہاں پہ سمرائز کرتے ہیں, پھر کسی نشست میں مزید اس پہ گفتگو کی جائے گی. سبحان اللہ.